یہ جو آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں اب رائٹ ٹو انفارمیشن کے اچھے قوانین موجود ہیں، خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، لیکن فیڈرل لیول پہ بھی جو قانون رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 ہے، وہ ریلیٹیولی اچھا قانون ہے، خاص طور پہ جب ہم اس کا موازنہ 2002 والے آرڈیننس سے کرتے ہیں، جس کو ریپیل کر کے یہ قانون لایا گیا تھا۔ یہ بہت اچھا تو نہیں ہے، جس طرح سے انڈیا کا رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹ 2005 کا ہے، یا ہم اپنے ملک میں موازنہ کریں تو جیسے پنجاب یا خیبر پختونخوا کا ہے، لیکن بہرحال یہ 2002 کی نسبت ایک بہتر قانون ہے۔ تو میں نے اپریل 2019 میں کچھ بڑے دفاتر کو، جس میں پرائم منسٹر آفس بھی ہے، سینٹ، نیشنل اسمبلی، ہمارے جو ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اسی طرح سے پریزیڈنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کو انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کی، اور سب کا متن کم و بیش ایک ہی تھا، جس میں میں نے یہ جاننا چاہا کہ آپ کا ٹوٹل سٹاف کتنا ہے، اور کیٹیگری وائز گریڈ 1 میں کتنے لوگ ہیں اور B22 تک، پھر یہ کہ ان میں مرد کتنے ہیں، خواتین کتنی ہیں، اس میں کوئی ڈسیبل لوگ بھی ہیں، کوئی ٹرانسجنڈر بھی ہیں، اور یہ کہ 2017 کے بعد سے کتنی نئی پوسٹیں کریٹ کی گئی ہیں، اور آپ کے پاس جو ملازمین ہیں اس میں ریگولر کتنے ہیں، کانٹریکٹ پہ کتنے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کتنے ہیں۔ تو بیسیکلی اس طرح کی اس میں انفارمیشن میں نے ان سب سے مانگی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی یہ انفارمیشن مانگی گئی۔ یہ اپریل 10 2019 کی بات ہے جب میں نے اپلیکیشن فائل کی۔ اس کا جواب نہیں آیا تو پھر میں نے اس کے خلاف ایک اپیل قانون کے مطابق پاکستان انفارمیشن کمیشن کو سبمٹ کی، اور یہ میں نے مئی 2019 میں کیا۔ لیکن کمیشن ظاہر ہے یہ پہلا کمیشن تھا، اور وہ خود بھی اسٹرگل کر رہے تھے، ان کے پاس آفس اسپیس نہیں تھی، اسٹاف نہیں تھا، اور ان اینی کیس مطلب سپریم کورٹ سے متعلقہ کمپلین اپیل کو ٹیک اپ کرنا، وہ بذات خود اس کے ایک کوئی انٹرنل ڈسکشن رہی ہوگی، لیکن بہرحال کمیشن نے اس سال میں آ کے اس پہ فیصلہ کیا ہے۔ اس دوران میں کمیشن نے نوٹس ضرور کیا۔ کمیشن نے 2 نوٹسز ایشو کیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ان کے رجسٹرار کو۔ ظاہر ہے یہ ہم آپ کے علم میں ہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ظاہر ہے اس کی جوڈیشل سائڈ ہے، جس کو ہم جو ظاہر عدالت ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ایک اپنی ایڈمنسٹریشن بھی ہے، مطلب جس کو چیف جسٹس صاحب ایک طرح سے انتظامی امور کو ہیڈ کرتے ہیں، لیکن روز مرہ معاملات کو رجسٹرار صاحب ہیں، اور ان کو نیچے ایک پوری ایڈمنسٹریشن ہے، کافی سارا سٹاف ہوگا جتنا بھی ہوگا، وہ ظاہر پروکیورمنٹس بھی کرتے ہیں، وہ بجلی کے بل بھی ادا کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو ریکروٹ بھی کیا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، ایکسٹینشن بھی دی جاتی ہیں، کانٹریکٹس بھی ایشو کیے جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کی تھی ٹو دی آفس آف دا رجسٹرار، جو نارملی عام طور پہ ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں۔ تو کمیشن نے ان کو 2 نوٹسز ایشو کیے، جس میں ان سے کہا کہ آپ اس پہ جواب دیں۔ تو انہوں نے مجھے تو ڈائریکٹلی کوئی رسپونڈ نہیں کیا تھا، لیکن جب کمیشن نے نوٹسز ایشو کیے تو انہوں نے ایک جواب اس پہ یہ دیا، جس کو دو تین سطری لیٹر تھا، جس کے ساتھ میں ایک اور لیٹر لگا ہوا تھا، اور اس لیٹر پہ انہوں نے یہ لکھا کہ ہم یہ اٹیچ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک رسپانس جو ہم نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو، سیکرٹری منسٹری آف لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کو کی بھیجا تھا 2014 میں، اور اس میں انہوں نے سیکریٹری لا اینڈ جسٹس سے یہ کہا تھا کہ ہم جو اسمبلی میں سوالات ہیں، یا سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں، ہم ان کے کوئی جواب نہیں دیں گے، چونکہ ہم عدلیہ ہیں، اور ہماری آزادی ہے، سیپریشن آف پاور ہے، اور ہم کسی اور ادارے کی اوور سائٹ میں نہیں آتے۔ تو وہی انہوں نے، تو وہ ایک طرح سے میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا، یہ میری اپلیکیشن کا جواب نہیں تھا، انہوں نے وہ ساتھ میں اٹیچ کر کے مجھے بھیج دیا، اور غالباً اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم ان کو جواب نہیں دیتے تو آپ کون ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کمیشن نے اس پہ کوئی زیادہ کام نہیں ہوا، تو اس سال میں جولائی 12 کو کمیشن نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پبلک باڈی ہے اس قانون کے تحت، اور اس کو جواب دینا ضروری ہے، اور پھر انہوں نے 20 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیا کہ آپ 20 ورکنگ ڈیز میں اس ایپ کو ڈیسائیڈ کریے اور یہ انفارمیشن پرووائڈ کریے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس قانون پہ عمل درآمد کریے، اور اس حوالے سے جو پرویکٹیو ڈسکلوجر کی کلازز ہیں ان پہ بھی عمل درآمد کریے۔ لیکن اس قانون پہ، اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کی بجائے اٹارنی جنرل آفس میں سے جو ان کے ڈپٹی یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی انفارمیشن کمیشن میں کہ جناب آپ کا آرڈر جو ہے وہ
इलीगल है, इसकी कोई लीगल बेसिस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो क्रिएशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, और जबकि इस कानून का इतलाक जो है उन इदारों पे होता है जो कानून के तहत तहत बनाए गए हैं। मतलब वो डिस्टिंक्शन कर रहे थे कि कानून मतलब आम कानून और फिर आईन पाकिस्तान। तो सुप्रीम कोर्ट तो आईन पाकिस्तान के तहत बना हुआ है, तो इस कानून का इतलाक उस पर नहीं होता। और उस उन्होंने सेक्शन 2(9)(e) का हवाला भी दिया कि जिसमें लिखा हुआ है पब्लिक बॉडी की डेफिनेशन के इस कानून में पब्लिक बॉडीज़ वही इदारे हैं कि जो फेडरल लॉ के अंडर बनाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो फेडरल लॉ के अंडर नहीं बनाया गया, वो तो सुप्रीम आइन के तहत बनाया गया। तो ये उनकी प्ली थी, जिस पे ज़ाहिर कमीशन ने मुझसे भी जवाब मांगा कि आप अपनी राय दें। मैंने एक मुफस्सल जवाब उनको दिया जिसमें 2-3 ग्राउंड्स थे। एक तो यही था कि भई कमीशन को अपना ऑर्डर रिकॉल करने का इख्तियार नहीं है, कहीं पे कानून में ये लिखा हुआ नहीं है कि आप अपने ऑर्डर को रिव्यू करें या विथड्रॉ करें या रिकॉल करें। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनको पहले ही एक एम्पल अपॉर्चुनिटी दी जा चुकी है। 2 नोटिसेस उनको दिए गए, उन्होंने उसमें अपीयर नहीं हुए, उन्होंने तफसीली जवाब नहीं सबमिट करवाया। तो अब दोबारा से उनका इस स्टेज पे आना कि जब ऑर्डर पास हो चुका है और ये कहना कि इसको विथड्रॉ करें, तो ये तो एक तरह का डिलेइंग टैक्टिक ही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दफ़ा उस पे हेयरिंग्स के लिए लिंक दिया जिसमें वो पेश होते रहे। और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू एप्लीकेशन को इसको जो अगस्त 10 को नहीं, इसको नवंबर 17 को उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हमारा इस फैसले को रिव्यू करने का अख्तियार नहीं है, आप किसी प्रॉपर फोरम पे जाइए। तो आज की खबर ये है जो मुझे भी मीडिया से ही पता चली कि कल गालिबन उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की रिट पिटीशन में। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की और उसमें उन्होंने कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ कि ये जो ऑर्डर जो है ये सही नहीं है। अब इसमें जो मेन इश्यूज हैं, ये तो मुख्तसरन उसका एक फैक्चुअल वो मैंने बैकग्राउंड दे दी कि कैसे हुआ है। अब असल मेन बात ये है कि ये हम सिर्फ एक कोई किसी स्टैट्यूटरी राइट की बात नहीं कर रहे, हम एक आईनी हक की बात कर रहे हैं। और ये आर्टिकल 19A में ये प्रोटेक्टेड है। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो उस वक्त आर्टिकल 19A आइन में शामिल किया गया और उसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया। और आर्टिकल 19A में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस्लाक जो है वो आइन के तहत जो एस्टेब्लिश्ड बॉडी पे नहीं होगा और बाकी बॉडीज पे होगा। उसमें तो सिंपल उसकी लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ, मतलब जो ज़बानी मुझे याद है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। अब इसमें कोई ऐसी तखसीस नहीं है, ये तमाम पब्लिक इंपॉर्टेंस की उस पे इंफॉर्मेशन पे अप्लाई होता है और रिस्ट्रिक्शंस अगर लग सकती हैं तो रीजनेबल लग सकती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे मुल्क का अदलिया का सबसे बड़ा इदारा है, रजिस्ट्रार साहब ज़ाहिर है उसकी इंतजामिया को हेड करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट पे इस कानून का इतलाक नहीं होता या नहीं होना चाहिए तो मेरी समझ से तो बालातर है। अगर ट्रांसपेरेंसी अच्छी चीज़ है, राइट टू इंफॉर्मेशन अगर अच्छी चीज़ है और जो कि साबित शुदा है, दुनिया के तकरीबन इस पे इत्तेफाक है, इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, दुनिया के टॉप लीडर्स इसकी बात करते हैं। बहुत सारे इदारे जो ट्रांसपेरेंसी करप्शन पे काम कर रहे हैं या जमहूरियत पे काम कर रहे हैं, उनका इस पे इत्तेफाक है कि जब राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता तो उसके बगैर तो जमहूरी निज़ाम चल नहीं सकता। इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर डेमोक्रेसी। अदलिया के हवाले से भी यही है कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और किसी भी इदारे के हवाले से कि जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, सिक्रेसी होती है, तो वहाँ पे एक तो लोगों का ट्रस्ट नहीं होता कि वहाँ पे पता नहीं सिक्रेसी में क्या हो रहा है, कर्टन्स के पीछे क्या हो रहा है। जब लोगों को पता ही नहीं है, जब आपको लोगों तो शफाफियत तो इट्स लाइक सनलाइट जो डिसइंफेक्ट करती है। और जब शफाफियत नहीं होती है तो उसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। और उसमें करप्शन, इनएफिशिएंसीज, इनकॉम्पिटेंस वो पनपती है और वो चूंकि सामने नहीं आती तो उसके ठीक होने का इम्कान भी कम से कम रहता है। इसका इतला ये हर इदारे के हवाले से रेलिवेंट है, वो पार्लियामेंट हो, वो कोई एग्जेक्टिव का इदारा हो, वो कोई जुडिशरी का इदारा हो। लेकिन यहाँ पे इसको रजिस्ट किया जा रहा है और जैसे मैंने कहा कि 2 साल से अब ज़्यादा अरसा हो गया है। और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे जी कि हम तो फेडरल लॉ के तहत क्रिएट नहीं हुए, हम तो आइन के तहत क्रिएट हुए हैं। तो फेडरल लॉ को तो डिफाइन किया है आइन के अंदर ही। आइन का आर्टिकल जो 260 है, वो फेडरल लॉ को डिफाइन कर रहा है और उसमें ये कहा हुआ है कि फेडरल लॉ का मतलब ये है
کہ کوئی بھی قانون جس کو مجلس شورا نے بنایا ہے، یعنی میڈ بائی اور انڈر دی اتھارٹی آف دا مجلس شورا، تو اس میں تو وہ آئین ہو یا نارمل ایکٹ ہو، وہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی ہوتا ہے، اور اس کو فیڈرل لا کہتے ہیں، آئین خود اس کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ غالباً جو ہے یہ عدلیہ کی آزادی کی بات، اس کا ایک وہ بہانہ ہے کی آزادی سے متاثر ہوگی۔ مجھے سمجھ آتی کہ اگر ایک عام شہری انفارمیشن مانگ لیتا ہے کسی بھی ادارے سے، تو اس سے اس ادارے کا کام کیسے متاثر ہوتا ہے، اس کی آزادی کیسے متاثر ہوتی ہے۔ ہم تو سمپلی ایک انفارمیشن مانگ رہے ہیں، اور میری تو رائے یہ ہے کہ وہ ادارہ جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے وہ آزاد ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی یہ بنیادی ایک بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی ادارہ جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اپنے کام میں، کیا وہ آزاد ہو سکتا ہے؟ چونکہ میری رائے میں اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو غالباً وہ اس کی انٹیگریٹی شاید بیانڈ ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، چونکہ اس کی بہت، چونکہ انسان ہیں ہم سب لوگ، اگر میں ٹرانسپیرنٹ انداز سے سب لوگوں کے سامنے کام کر رہا ہوں تو شاید میں بہت سارے وہ کام نہیں کروں گا جو جب لوگ دیکھ نہیں رہے ہوں گے تو شاید میں کر لوں گا، یا کرنے کا وہ ایک یہ ہوگا کہ کس کو کیا پتہ چلنا ہے۔ تو ہم سب انسان ہیں، اسی طرح سے سوچتے ہیں، جہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تو وہاں پہ اس طرح کی خرابیاں در آتی ہیں۔ تو میری رائے میں تو جہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہ ادارہ جو میکسیمم طریقے سے اپنی ٹرانسپیرنسی انشور نہیں کر رہا، اس کے اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے، چونکہ وہ جو لوگ ہیں جو اداروں کو پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ جو پاورفل لوگ ہیں جو انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں، ان سے تو چیزیں چھپی نہیں رہتی، ان کو تو کمزوریوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو تو اچھائیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اگر عام لوگوں سے آپ کے سامنے شفاف نہیں ہیں، آپ ان کے کھل کے سامنے کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ بہائنڈ دا کرٹنس کیا ہو رہا ہے، کس کے پاس وہ انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور کس طرح سے اس انفارمیشن کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگین میں یہ کوئی سپریم کورٹ سے اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انفارمیشن میں نے مانگی ہے وہ تو بہت ہی عام نوعیت کی ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک چیز جو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ بھئی ہمارے ہاں یہ کوٹاز کی بات ہوتی رہتی ہے، ٹرانسجینڈرز کی، میں ان کی بات بھی ہے کہ ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، ہمارے ہاں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے کوٹاز وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ میں اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ تو اگر اس میں کوئی کمزوری ہوتی اور میں یا کچھ اور لوگ اس پہ آواز اٹھاتے اور اس پہ توجہ، ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب کی نظر سے وہ بات نہ گزری ہو۔ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دفتر کے معاملات کا پوری طرح سے نہیں پتہ ہوتا، اور پھر کوئی توجہ دلاتا ہے تو وہ آپ کریکشن آپ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ذریعے سے انفارمیشن فریلی فلو کرتی ہے، اور اگر کوئی چیز آپ کے علم میں نہ ہو، ہیڈ آف دی آرگنائزیشن یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، تو کوئی نہ کوئی توجہ دلا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اس میں بہتری لانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ایک میں یہ بھی تھی کہ شاید اس سے فائدہ ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لمبے عرصے سے ویکینسیز اس میں خالی پڑی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ایفیشنسی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو کوئی توجہ دلا دیتا ہے، یا انفارمیشن ہوگی تو کسی بھی ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے ان اینی کیس ایک میننگ فل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب فیکٹ سامنے نہیں ہیں تو ایک میننگ فل، پروڈکٹیو، پازیٹیو ڈیبیٹ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرا تو مقصد یہی تھا کہ یہ انفارمیشن سامنے آئے، اور اس حوالے سے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، اور ضروری نہیں کہ ہوتی، کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اس پہ گفتگو ہو جاتی، اس پہ توجہ دلائی جاتی، اور یقیناً اس سے بہتری آتی، چونکہ جمہوری نظام تو چلتا ہی اسی ایزمپشن ایک طرح سے ہے کہ اس میں انفارمیشن فریلی فلو کرتی ہے، لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، الیکشن کے وقت اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے، اور جب الیکشن نہیں ہو رہا ہوتا تو میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر پلیٹ فارم سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی گفتگو یہاں پہ کلوز کروں گا، میرے خیال میں باقی لوگ بھی اس پہ بات کریں۔ ہمیں، میری نظر میں تو اگر ہم نے کسی بھی سیکٹر میں ریفارم کے لیے کام کرنا ہو تو جو پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن اگر ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن کے لاز کے تحت ملے، اور وہ ریکارڈ کے پہ اوپر مبنی ہو، تو وہ حقائق ہوں گے، اور اس کی بنیاد پہ بہتر ڈیبیٹ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہ بعض اوقات سورسز کے ذریعے سے، یا جس کی ہمیں 100% تسلی نہیں ہوتی کہ یہی ریکارڈ کی سٹوری ہے، کہ حکومت کے ریکارڈ میں یا سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں یا کسی بھی محکمے کے ریکارڈ میں ایگزیکٹلی فائلز میں کیا انفارمیشن ہے، وہ تو تبھی اس پہ بات ہو سکتی ہے جب وہ سامنے آئے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین ہمیں وہ اپرچونٹی دیتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ایک پہلا سٹیپ کسی بھی شعبے میں اصلاحات لانے کے حوالے سے ہو سکتا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ تھینک یو مختار صاحب، بہت عمدہ آپ نے گفتگو کی، بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں، خاص طور پہ یہ کہ سٹیزن انگیجمنٹ کہہ لیں یا ڈیموکریٹک انگیجمنٹ اس سے کہہ لیں، زبیر اس صاحب کا آپ موجود ہیں، تعلق کوئی اور اس پہ اب بات کرنا چاہیں؟
ہاں جی، آفتاب صاحب میں آپ اس آپ پہ کو میری بات آواز کرنا آ رہی چاہیں؟ ہے؟ جی جی، آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آفتاب صاحب. زبیر صاحب آواز آ رہی ہے، آپ جاری رکھیں. اچھا، بس میں نے آپ ہی کو انوائٹ کرنا تھا ایکچولی بیکاز یو ریزڈ یور ہینڈ جی اینڈ یو ہیو اے لانگ ہسٹری آف ورک آن آفتاب صاحب آپ فریڈم بات کریں، رائٹ ٹو زبیر انفارمیشن. صاحب شاید اویلیبل نہیں ہیں شاید. نہیں آفتاب آپ بات کیجیے، میرا خیال مختار صاحب کو میری آواز نہیں جا آفتاب صاحب رہی. چلے چلیں ٹھیک ہے. آفتاب. بہت شکریہ زبیر صاحب. اور جس طرح مختار صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی سادہ پیرائے میں اس سارے ایشو کو کانٹیکسٹ اور اس کا جو ساری ہے ابھی تک کی سٹوری وہ نریٹ کیا، میرا خیال ہے اس میں کوئی اس اینگل سے کوئی چیز رہ نہیں گئی. میں بس دو تین اس کے لیگل سائڈ یا جسے آپ ٹیکنیکل سائڈ کہتے ہیں اس پہ میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو عدلیہ کے ایڈمنسٹریٹو سسٹمز کی ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے، یہ فرسٹ ٹائم تو یقیناً نہیں اٹھا ہمارے یہاں، بلکہ یہ میرا خیال ہے کہ اس بات کا کریڈٹ پھر مختار صاحب کو جاتا ہے کہ جب یہ پنجاب میں انفارمیشن کمشنر تھے تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اس طرح کی ایک انفارمیشن ریکویسٹ آئی، اور اس پروسیس کے نتیجے میں پھر لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب جو اس وقت سپریم کورٹ میں ون آف دا آنریبل ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے تمام وہ معلومات جو اس وقت مانگی گئیں یا آپ ان کے بارے میں جو انفارمیشن کی ریکویسٹ آئی تھی وہ ساری انہوں نے پبلک کر دی اور ویب سائٹ کے اوپر ان کو جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا. دوسرا انسیڈنٹ جو اس حوالے سے یا جو ہمیں ایک پریسیڈنٹ ملتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ جو ججز ہیں ان کے پرس اور پریویلیجز کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے نہ صرف اس کو مانا کہ یہ انفارمیشن پبلک انفارمیشن ہے، بلکہ اس کے بارے میں باقاعدہ ڈسکلوز کیا کہ یہ جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے پاس کیا کتنے پلاٹس ہیں اور ان کے کیا پرس اور کیا پریویلیجز ہیں. تو وہاں بھی ہمیں ایک پریسیڈنٹ ملتا ہے کہ جہاں پہ جو جوڈیشری ہے وہ اس چیز کو نہ صرف اکنالج کر رہی ہے بلکہ اس چیز کا وہ برملا اظہار کر رہی ہے کہ جو بھی انفارمیشن ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جوڈیشری کی ہے وہ پبلک انفارمیشن ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے ان لاز سے ایکسکلوڈڈ نہیں ہے. تیسرا انسیڈنٹ ہمیں سپریم کورٹ میں ملتا ہے جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی جب وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیسز چل رہے تھے تو ساتھ میں جب یہ ہائی کورٹ کے حوالے سے جب کیس چل رہا تھا ان کے پاس پریویلیجز کا ججز کا، تو انہوں نے بھی اپنی تمام جو پرسنل انفارمیشن تھی ان کو وہ پبلک میں ڈسکلوز کیا. تو میں جب اس سارے عمل کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید اب آنے والے دنوں میں کچھ انڈیویجولز کا مسئلہ ہوگا. انسٹیٹیوشنل لیول پہ مجھے لگتا ہے کہ گریجولی چیزیں جو ہے وہ اوپن اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں، پریشر بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک خاص حد تک مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. مثلاً یہ کہ سب سے پہلا سوال جو کورٹ نے کیا جی کہ آپ یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ کا رجسٹرار کا آفس ہے کیا وہ ریٹ پٹیشن دائر بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا. پھر اگلا سوال وہ یہ تھا کہ جی اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ کس طرح سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل کا آفس تو بنیادی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کا چیف لا آفس ہوتا ہے، اس نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو سپریم کورٹ کی ایک انڈیپینڈنٹ جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کو وہ کیسے ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آج کی ہیئرنگ میں ابھی جو یہاں پہ پٹیشن دائر ہوئی ہے، مینٹینیبلٹی کے کویسچنز بھی ایڈریس ہونے ہیں. اور کورٹ نے جس طرح پہلے بہت سے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف پٹیشنز آئی ہیں، جیسے الیکشن کمیشن کا کیس تھا، جیسے پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ کا کیس تھا، یا اور جو فیڈرل اداروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلوں کے خلاف. تو وہاں پہ یا تو یہ ہوتا تھا کہ جو عدالت ہے وہ نوٹس ایشو کر دیتی تھی اس پٹیشن کو ایڈمٹ کر کے، یا اس کو ڈسمس کر دیتی تھی. لیکن آج کورٹ نے اس کو ابھی تک ایڈمٹ ہی نہیں کیا. کورٹ نے آج یہ کہا جی کہ ہمیں کنونس کیا جائے کہ کیا یہ رٹ جو ہے یہ رٹ بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو ایک موڈ جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ لا جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ڈیولپ ہو کہ کیا جو ہے وہ سپریم کورٹ وہ اپنے لیے ریلیف لینے کے لیے ہائی کورٹ میں جائے گی یا جا سکتی ہے، کیا اس طرح کی رٹس جو ہے وہ دائر بھی کی جا سکتی ہیں، کیا اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، کیا سپریم کورٹ کو اپنی علیحدہ سے کوئی اپنی لیگل برانچ لگانے کی ضرورت ہے جو اس کو ڈیفینڈ کرے اس طرح کے کیسز میں. تو یہ بڑے لیگل کویسچنز ہیں
جو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور پھر انہی سوالوں کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا جو ایکچوئل کویشچن ہے ٹرانسپیرنسی کا, ایکسیس ٹو انفارمیشن کا, وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک کسی ایک لاجیکل یا جو منطقی انجام کی طرف جائے گا. موسٹلی جو میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ شاید انڈیویجول لیول پہ کچھ ابھی بھی ریزنٹمنٹ یا ایک طرح سے وہ ہے ایک طرح سے کچھ رکاوٹ ہے کہ کچھ شخصیات شاید ایسی ہوں گی جو شاید ریلکٹنٹ ہوں گی کہ اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی کو شاید وہ اپریشیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن ہمارا یہاں پہ جوڈیشری میں جو انڈیویجول کیسز کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے ججز ایٹ لیسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول پہ ہمیں خاصے جو ہے وہ اوپننس ہمیں یہاں نظر آتی ہے. تو آگے چل کے دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کورٹ جو ہے وہ اس موجودہ پٹیشن کی مینٹینیبلٹی کے کویشچن کو ایڈریس کرواتی ہے, اور اگر ایٹ سم سٹیج وہ اس کو ایڈمٹ کرتی ہے تو وہ پھر اس لیگل کویشچن کو وہ کس طرح سالو کرے گی کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے تو کیا وہ فیڈرل لا کے تحت بنی ہے یا وہ کسی ایسے لا کے تحت بنی ہے جو پتہ نہیں کہاں سے آیا. تو وہ پاکستان میں تو یا تو سب فیڈرل لاز ہوتے ہیں یا اسٹیٹ لاز ہوتے ہیں, اور تو کوئی لا نہیں ہوتا. تو یہ سارے کویشچن ہیں, لیگل کویشچنز ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ کورٹ میں یہ چیز آ رہی ہے تو کورٹ پھر اس کے اوپر ایک ہمیں بہتر جو ہے وہ راستہ بھی دے گی. اور میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے بڑے اچھی جورسپروڈنس ایوالو ہوتی دیکھی ہے, اور یہاں بھی ہماری توقع یہی ہے کہ کچھ ہمیں ایک بہتر راستہ جو ہے وہ نظر آئے گا. تو آپ کسی اور دوست نے اگر اس حوالے سے بات کرنی ہے تو I'll be more than happy to listen to that. تھینک یو آفتاب صاحب, بہت شکریہ, بہت مہربانی. مختار صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی, اور مجھے ایک انٹرسٹنگ اس میں آسپیکٹ جو ہم سول رائٹس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایویڈنس بیسڈ پالیسی یا امپیریکل ایویڈنس کے ساتھ ہم ریفارمس کی طرف جائیں اور ایکچوئل فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے چلیں, لوگوں کے رائٹس کو انشور کریں, اگر کوٹا ہے تو کوٹا صحیح طریقے سے الوکیٹ ہو, کیونکہ یہ جو ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹرسٹ ہے ایک بیسک انگریڈینٹ ہے آپ کے سوشل کیپٹل کو بلڈ کرنے کے لیے, آپ کے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ سوشل کیپٹل ہی ایکچولی, اور یہ ٹرسٹ جو ہے یہی اکنامک گروتھ کا, اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا بیسک انگریڈینٹ ہے. اور یہی چیز ہمیں یورپ میں نظر آتی ہے ان معاشروں میں کہ جہاں پہ یہ ٹرسٹ ہے اور ٹرسٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لنکڈ ہے, اور اس کے ساتھ پھر ڈیموکریٹک انگیجمنٹ ہے یا سٹیزن شپ رائٹس ہیں, تو یہ ایکچولی ایک سوسائٹی کو اسٹیبل سوسائٹی کے طور پہ اور گروتھ کی طرف لے جاتا ہے. جی خرم بھائی, آپ جیسے بھی لیگل پہ یا جس چیز پہ بھی آپ بات کرنا چاہیں ضرور بات کیجیے, مائک از یورز. جی شکریہ تو زبیر صاحب, اور شکریہ مختار صاحب کا, انہوں نے بڑی سنجیدہ یہ موضوع ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ توجہ دلا رہے ہیں اور وہ انفارمیشن, پبلک انفارمیشن لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا پرسپیکٹو ہے, میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں جو انہوں نے بات کی نا فیڈرل لا کی, اور اس پہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اٹ سیلف جو ججز ہیں ان کی تمام انفارمیشن دیٹ از پبلک, ان کی جو سیلری ہے کہ ان کے جو پکس ہیں those are part of schedule 5 of the constitution, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے جج کو کیا پکس اور کیا سیلریز ملتی ہیں. اور سپریم کورٹ ڈیفائنڈ ہے آرٹیکل 175 میں, سپریم کورٹ مینز the supreme court and the judges of the supreme court. Constitutionally سپریم کورٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے, سپریم چیف جسٹس and the judges of supreme court, اور وہ ہے 17 judges of supreme court. Other than anybody attached working in supreme court is not supreme court. They are employees of the federal government working in Supreme Court. So ایک تو یہ جو سپریم کورٹ کا سٹانس ہے کہ وہ انفارمیشن سپریم کورٹ کے امپلائیز یا سپریم کورٹ کی جو جتنے لوگ ادھر کام کرتے ہیں, جیسے رجسٹرار ہمسیلف ہے یا جو کورٹ کا سٹاف ہے, وہ سارے کے سارے they are not Supreme Court under Article 175. They are employees of the federal government, and federal government is clearly انڈر رولز آف بزنس. اگر آپ دیکھیں گے جو فیڈرل گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو افیئرز آف سپریم کورٹ آر پارٹ آف دا لا اینڈ جسٹس منسٹری. تو ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اٹ سیلف اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتی کسی بھی فورم پہ ود آل آن فرینکنس. میں یہ نہیں چیلنج کرتا کہ 17 ججز ہیں, انہوں نے کیا سوچ کر اٹارنی جنرل آفس کو کہا ہے کہ وہ ریٹ فائل کریں, لیکن ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا ہوگا, دوسری طرف ایک اور چیز بھی دیکھیں, شاید سپریم کورٹ کے 17 ججز نے شاید کبھی آرٹیکل 176 جو ہے غور سے پڑھا نہ ہو. کافی دیر ہو گئی ہے کیونکہ 1980 میں آئے تھے سپریم کورٹ رولز, اس کے مطابق بھی سپریم کورٹ مینز 17 ججز آف سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ رولز میں کچھ پارز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی گئی ہیں, ایڈمنسٹریٹو فنکشنز جو ہیں دوز آر ڈیلیگیٹڈ
by 17 judges of Supreme Court to Chief Justice, and there are few powers which are delegated under Supreme Court rules, जो which are registrar और कुछ officers जो नीचे हैं, ठीक है. तो एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, शायद सुप्रीम कोर्ट की जब ये हेयरिंग हो तो हाई कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे, जो कि अपेरेंटली कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि सुप्रीम कोर्ट मींस द 17 जजेस, एनी अदर पर्सन वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट एट ऑल. तो जो इन्फॉर्मेशन मुख्तार साहब ने मांगी है वो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बारे में है जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं. दूसरी बात यह है जो पब्लिक बॉडी की जो डेफिनेशन है उसमें 2017 का जो इंफॉर्मेशन एक्ट है उसमें कोर्ट एनी ट्रिब्यूनल जो इस्टेब्लिश अंडर द फेडरल लॉ लिखा हुआ है. तो उस पे जो मैं आफ्ताब साहब ने भी बात की कि वो जो सुप्रीम कोर्ट कहती है ना कि फेडरल लॉ देयर आर 2 लॉज, नो, we have first we have the constitution which is not a federal law. We have sub constitutional legislation which are rules of business या कोई भी आर्टिकल 199 में बने, 139 में, 193 में या 203 में जो रूल्स फ्रेम होते हैं, those are sub constitutional legislations. And there is a third category, federal law. तो वो जो फेडरल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो डिफाइंड है रूल्स ऑफ बिजनेस में, व्हाट इज फेडरल लॉ. लेकिन जो इंफॉर्मेशन मांगी है, जो ग्राउंड लिया उन्होंने, वो तो ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट की 175 की डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक है. सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक है, शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. बाकी इस पे फर्दर डिस्कशन होती है. तो ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देनी. इट इज अ चार्ज अकाउंट, इट इज, एंड अगेन दिस इज also public information. गवर्नमेंट का ऑडिट अकाउंट्स रिपोर्ट्स जो हैं फेडरल गवर्नमेंट की, उसमें लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री की जो ऑडिट अकाउंट है उसके अंदर सारी दैट इज अवेलेबल. मैंने देखी थी लास्ट ईयर वो रिपोर्ट, अब मुझे करंट का नहीं पता. ये जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं दैट इज पार्ट ऑफ ऑडिटर जनरल रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्ट और AGPR की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. खुरम आपका माइक मेरे ख्याल म्यूट हो गया. जी, मैंने कहा ये मैंने कुछ पॉइंट्स थे कि जो मुख्तार साहब के बारे में क्वेश्चन के बारे में, तो फेडरल लॉ और ये जो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा डिफरेंट था बात करने का कि ये अल्टीमेटली दिस इंफॉर्मेशन विल बी अ पब्लिक इंफॉर्मेशन. ये जो एक्सक्लूजन या वो जो डिफेंस ले रहे हैं, एक तो ये रेट मेंटेनेबल नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम कोर्ट. ये उनकी मेंटेनेबिलिटी पे ऑलरेडी देयर आर 3 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट अगर रेट फाइल, अगर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार खुद रेट में आएगा एज पर्सोना डेजिग्नेटा और ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन, तो कल कलाम को सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी 184(3) या रेट मेंटेनेबल होगी. फिर तो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट वो ये रियाज राही केस है और इसके अलावा 3 और जजमेंट्स हैं. कुछ में मैंने चैलेंज किया था अपॉइंटमेंट ऑफ जो सेकंड सेशन जजेस हुई थी लाहौर में और कोयटा में. आई चैलेंज द एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, नॉट रजिस्ट्रार बट SNGAD. खुरम भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपके कनेक्शन का बेशक रीलॉगिंग कर लीजिए उतनी देर में. अमान आपकी तरफ आते हैं. सिर्फ उससे पहले मैं एक मौका देना चाहता हूं आफ्ताब और मुख्तार भाई से कि अगर इफ दे वांट टू रिस्पॉन्ड टू खुरम्स पॉइंट्स और देन वी विल गिव माइक टू अमान. थैंक यू. जी जुबैर साहब, मैं कह रहा था आप इनको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं खुरम साहब ने जो पॉइंट्स रेज किए, वरना हम फिर अमान साहब की तरफ चलते हैं. क्विकली क्या करना है, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल साइड एक्सप्लेन की है एंड आई कंप्लीटली एंडोर्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू. बस मेरा ये जो जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा ख्याल ये है कि अब जो पहले जजमेंट्स मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि उसको फर्दर ये हमें रीइटरेट ही करता नज़र आएगा. एंड आई एम क्वाइट होपफुल
کہ اس کی مینٹینیبلٹی کا جب کویشچن ایڈریس ہوگا تو یہ ہمیں ایک مثبت سمت میں ہم جا رہے ہوں گے. I totally support what Khurram صاحب was saying. تھینک یو ویری مچ. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے کیونکہ جرنلسٹ جو ہے ہمارے, مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہت امپورٹنٹ رول جرنلسٹ ہمارے پلے کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارا سٹیزنس کا رائٹ ٹو انفارمیشن اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ امان اظہر ہیں. امان جی بتائیے آپ کا کیا, ہی از اے جرنلسٹ اینڈ ہی ہیز a long history of engagement with the right to information and journalism. جی امان. تھینک یو ویری مچ زبیر. آئی ہوپ آپ کو آواز آ رہی ہوگی. بن وائل. میرے خیال ہے کہ جو اس کی لیگل سائڈس ہیں یا جوڈیشل اسپیکٹس ہیں ان پہ تو, اور ایڈمنسٹریٹو سائڈس پہ کافی اچھی گفتگو ہوئی ہے. سو میں اس کی جرنلسٹک امپلیکیشنز پہ ہی بات کرنا چاہوں گا. نیچرلی جتنی بھی صحافت کا تعلق ہے وہ تو پریمس ہی اس چیز پہ ہے کہ جو پبلک ہے اس کا رائٹ ہے انفارمیشن کو جاننا, بیکاز اسی کی وجہ سے تو سارے ادارے اور ڈیموکریٹک کلچر جو ہے وہ چلتا ہے, وجود میں آ رہا ہے, سو دیٹ پیپل کین بی انفارمڈ, اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ کریڈیبل ہو, اور وہ کریڈیبل انفارمیشن جو پبلک ڈسکورس ہے اس کو پاور کرے. اگر آپ اس کو امپیڈ کریں گے تو نیچرلی وہ اسپیکولیٹو کلچر بریڈ کرے گا, اور اس کی وجہ سے جو ریشنل ڈسکورسز ہیں وہ امپیڈ ہوں گے, اور اس کی وجہ سے اسپیکولیشن ہوگی, اور اس کے اثرات ہم کافی حد تک پاکستانی سوسائٹی میں دیکھتے بھی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کریڈیبل انفارمیشن ہے اس کو روکا جاتا ہے. اگر جوڈیشری اپنے فیصلوں یا جو ان کے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کو بحیثیت سرکار کے ملازمین کے اگر روکنا چاہے گی تو وہ تو بائی اٹ سیلف اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر خود قدغن لگانے کے مترادف ہوگا. ایک ڈیموکریٹک کلچر جہاں پہ ایک آئین ہو یا قانون ہو, اس کے تحت وہاں پہ چیزیں کوئی پروگیٹیوز پہ تو نہیں چلتی. وہاں پہ تو ایک قانون ہوتا ہے اور وہ وضع کرتا ہے کہ آگے آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو یا جوڈیشل معاملات کو چلانے کے طریقہ کار کیا ہوں گے. سو اگر مختار صاحب یا میں یہ جاننا چاہیں بحیثیت شہری یا میں بحیثیت صحافی کہ وہاں پہ کہ سپریم کورٹ کی کوئی ایک عمارت کتنے پیسوں سے بنی, وہ پیسے کیا پراپرلی ٹینڈر ہوئے, اور اس کے اندر کتنی پارٹیز آئیں, اور اس کے بعد وہ کیسے اکارڈ ہوا اور اس کے ساتھ کیا بنا, نیچرلی یہ میرا رائٹ ہے. اور اگر آپ روکیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کیا, پھر ہم سورسز کی طرف جائیں گے, اور جب ہم سورس کریں گے انفارمیشن تو اس کے ظاہر ہے اس کے فردر پھر امپلیکیشنس ہیں. آپ ایک ریسرچ کے کلچر کو بھی اس کے ذریعے امپیڈ کرتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایک ریسرچر جو ہے کسی اکیڈیمیا سے جس کا تعلق ہے, کیا وہ انفارمیشن نہیں مانگ سکتا اپنی تحقیق کے لیے؟ تو یہ معاملات شاید دیکھنے میں چھوٹے لگیں, لیکن ان کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پوری سوسائٹی اور اس سے جو جڑے طبقات ہیں, چاہے وہ تحقیق کا ہو یا صحافت کا ہو یا ایک عام آدمی کے اپنے جو معاملات ہیں یا ان کی جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کہ ان کا پرسپیکٹو کیا ہوگا, وہ اس سب کو متاثر کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو معزز جج صاحبان ہیں نیچرلی ان کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو ان کے معاملات ہیں اور جو یہ پروگیٹو لینا کہ وہ قانون سے بالا کسی قانون کے تحت ہیں, یہ تو بائی اٹ سیلف ایک بڑی میرے خیال نان مینٹینیبل آرگیومنٹ ہے, کم از کم ریشنل آرگیومنٹ تو نہیں ہے, اور یہ کم از کم ڈیموکریٹک جو معاشرے ہیں ان کے ساتھ تو اس کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. ہاں آپ کوئی اور آرگیومنٹ ضرور لے سکتے ہیں, ڈیلے کر سکتے ہیں, بٹ اس کی مینٹینیبلٹی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاسبل ہے. اٹس جسٹ ڈزنٹ سیم رائٹ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ آرگیومنٹ دیا جائے کہ جی یہ کہ سپریم کورٹ یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی آرگنائزیشن وہ جو ڈیفینس کے بجٹ ہیں یا ڈیفینس آرگنائزیشن ہے وہ بھی جو کامبیٹ ایکٹیو کامبیٹ کی کیٹیگری میں آتی ہیں, وہ اگر ان سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہاں جی ہمارے جو معاملات ہیں وہ جو بلیک بجٹس ہیں ان کا حصہ ہیں, کیونکہ وہ دفاعی نوعیت کے ہیں, اس میں تحقیق ایسی ہے کہ جس سے سیکریسی متاثر ہوگی, یہ پلی لی جا سکتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ججز یہ پلی لیں گے. نیچرلی یہ جو ڈیفینس کے ادارے ہیں وہ یہ پلی ضرور لیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ان کے بجٹس ہیں ون لائنر رہتے ہیں. وہ بھی ایک ڈبیٹ ہے نیچرلی ہمارے معاشرے میں کہ اس کو کیا ون لائنر ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی پبلک ادارے ہیں, عوام کے پیسے سے چلتے ہیں, ٹیکسز سے چلتے ہیں. جہاں پہ بھی عوام کا پیسہ انوالو ہوگا, عوام میری بحیثیت شہری اور ایز اے جرنلسٹ میرا یہ حق ہے کہ میں وہ انفارمیشن مانگوں, اور اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ یہ انفارمیشن دیں. وہ کسی کا پریروگیٹو نہیں ہے. یہ جو میں بات بہت آبویس بات ہے, بٹ نیچرلی میں اس چیز کو ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جو
ڈیموکریٹک ادارے ہیں یا جو ڈیموکریٹک معاشرے ہیں وہ تو ووٹ اور ٹرانسپیرنسی پہ چلتے ہیں، جو کہ سوشل جسٹس کا تعین جن سے ہوتا ہے. جہاں پہ یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی وہاں پہ جسٹس کے جو کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسکیوڈ ہوگا، وہ متاثر ہوگا، اور وہ ہم پاکستان میں دیکھ بھی رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے معاشرے کے اوپر ان سارے معاملات کے جو تاثرات ہیں یا جو اس سے مسائل ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے، بالکل دیکھنے میں سمجھ آ رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک لٹیگیشن بہت امپورٹنٹ ہے ان چیزوں کو کریکنے کے لیے اور ان چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے. اینڈ آئی ایم ہیپی کہ مختار صاحب کنٹینیوسلی اس چیز کو اپنی تحقیق اور اس کے علاوہ جو ان کی لٹیگیشن ہے یا جو سمپل ایکٹ ہے فریڈم آف انفارمیشن مانگنا، قانون کے تحت انفارمیشن مانگنا، اس جیسے چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپس ہیں یہ بہت معنی خیز میننگ فل ہیں، اور ان کا تعلق اور ان کے consequences ہیں جو کہ they're absolutely worth doing it. I think I will close my comments with this. Thank you very much, Zubair. تھینک یو امان، دس از بریلینٹ ویری انسائٹفل. جیسے مختار صاحب نے کہا تھا سن شائن لاز، تو یہ سن شائن جو ہے بیسیکلی اس اداروں میں کائی لگنے سے بچاتی ہے. اور جب آپ پبلک ڈومین انفارمیشن لوگوں تک نہیں دیتے ہیں تو پرائمریلی مجھے لگتا ہے کہ آپ ریفارمز کا رستہ روکتے ہیں، اور ریفارمز کا رستہ روکنے کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیگنیشن کی طرف لے کے جائیں گے. اسٹیگنیشن کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کو آپ اس کی جو قدرتی اس کی ایوولوشن ہے، اس کی انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہے، اس کو آپ روک رہے ہیں. تو سو یو شوڈ ناٹ ایکٹ اگینسٹ یور اون انسٹیٹیوشنز. دس از واٹ آئی کین لرن فرام all efforts towards transparency and sharing public domain information with the taxpayers and with citizenry. Thank you very much. اب ہم پرنیا سے بات کرتے ہیں، پرنیا کے بعد پھر آفتاب، اور پھر آگے چل کے جی پرنیا. جی تھینک یو زبیر. میں ایکچولی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی آئی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ آئی ٹی آئی لاس پہ کافی کام کیا ہے میں نے، اور کافی اسٹوریز میں یوز بھی کیا ہے. اور مختار صاحب کی بات سے میں ایگری کروں گی، اور ان سے ایک کوشچن بھی بعد میں کروں گی. جو آر ٹی آئی لاز کے اکارڈنگلی آپ کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ باڈی سے آپ انفارمیشن کوئی بھی لے سکتے ہیں، اسپیشلی اگر پبلک فنڈز کو یوز کر رہے ہیں. سو آئی ریمبر when I was ورکنگ آن فیو اسٹوریز، اور اس کے لیے میں نے سی ایم پنجاب کے پی آر او کو بھیجا تھرو پوسٹ. میں ہیڈ سم کوشچنس، اور بڑا ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب اسٹوریز آپ کرتے ہو تو آپ کو اسٹوریز فائل کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے. تو ایک میں نے ان کے بیہیویئر ایٹیٹیوڈ جو دیکھا کہ ایک تو بڑا نان سیریس بیہیویئر تھا، اور پہلے تو ایک تو دفعہ انہوں نے مس پلیس کر دیا، دے ور لائک ہمیں ریسیو ہی نہیں ہوئی آپ کی اپلیکیشن. دوسری جو ان کی تھی کہ جی ہم نے جب پش کیا بیکاز ود ان 10 days they had to respond but they didn't. So when we pushed تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہاں پہ اسٹاف اتنا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے پہ کام کریں اور آپ کو ود ان دیٹ ٹائم جو ہے رپلائی کریں، اور پھر پٹیشن بھی فائل کی. تو ایک چیز میں مختار صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ شروع میں تو بہت ہمیں ایشوز فیس کرنے کو پڑے بیکاز پروسیس بہت سلو تھا، اور ایک ریلکٹنس تھی ان کے رسپونڈ کرنے کی، ڈیٹا کو پروڈیوس کرنے کی، اور اگین جرنلسٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جرنلسٹ جب آپ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو، تو ان کا اتنا کہہ لیں کہ اکوموڈیٹنگ یا ہیلپ فل بیہیویئر نہیں تھا ہمارے ساتھ. سو ود ان دیز 2-3 years یہ کتنا امپروو ہوا ہے. اور اب ناٹ اونلی جوڈیشری بٹ اگر دوسرے بھی اگر آپ باڈیز کو دیکھیں تو ان میں یہ تھوڑا اسپیڈ اپ کام ہوا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ اگر اپیل کرتے ہیں اور اپیل کے بعد بھی دے ڈونٹ رسپونڈ ان دیٹ لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم، تو پھر آپشن کیا ہے؟ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو لینے کے لیے؟ جی تھینک یو. جی مختار صاحب یا آفتاب، آپ رسپونڈ جی کرنا چاہیں پرنیا کے کوشچن کو. جی بہت میرے خیال میں یہ بہت ہی ریلیونٹ کویسچنز ہیں اور بہت ہی کی کویسچنز ہیں یہ اس حوالے سے. میں نے خود ظاہر پنجاب انفارمیشن کمیشن میں 3 سال کام کیا، اور یہ جب میں نے کام کیا تو یہ ظاہر پہلا کمیشن تھا. اور جب میں نے اس کو جوائن کیا تو جوائن کرنے کے بعد ہمارے پاس آفس نہیں تھا، کوئی اسٹاف نہیں تھا، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اب کرنا کیا ہے، چونکہ کوئی منسٹری سے یا ڈپارٹمنٹ سے آپ کو وہ گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے. یو آر آن یور اون جب ایک نئی پبلک بنتی ہے. اور حکومت کے اندر مطلب میرے لیے بھی یہ نیا ایکسپیرینس تھا چونکہ میں گورنمنٹ سے نہیں ہوں. تو گورنمنٹ کے اندر بھی بہت کم ایسے لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ جب ایک نیا ادارہ بننا ہوتا ہے تو اس کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں.
مطلب عام طور پہ لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں، وہ ایک چلتے ہوئے ادارے میں جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک وہی ادارہ ہوتا ہے. مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس میں نیا اسکول بھی کھلا ہے تو ڈپارٹمنٹ تو وہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بالکل نیا ادارہ بن رہا تھا جس کی ہر چیز اسکریچ سے ہونی تھی، اس کی پوسٹیں کی کیسے اپروول ہونی ہے، بجٹ کیسے ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اٹ ٹوک اس اباؤٹ اے ایئر ٹو ایکچولی سیٹ اپ این آفس، اور اس سے پہلے ہم گھروں سے کام کر رہے تھے. تو یہی ایکسپیرینس جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ جو پاکستان انفارمیشن کمیشن بنا ہے ان کا بھی ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی جو کمیشنز بنے ہیں، تو کمیشنز میں یہ چیلنجز موجود ہیں، اور پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. شروع میں ظاہر زیادہ ہوتے ہیں جب بالکل آپ کے پاس کوئی اسٹاف نہیں ہوتا، اور جب آپ صوبوں میں SNCAT کو یا فیڈرل لیول پہ آپ ان کو لکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ آپ کوئی اسٹاف دے دیں، تو وہ ایک بڑی اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ آپ کو دے دیں اسٹاف. اگر دیتے بھی ہیں تو وہ دیتے ہیں جو جن کو وہ بالکل اپنے طور پہ ناکارہ سمجھتے ہیں. تو اور پھر جب وہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر نہ آپ ان کو نکال سکتے ہیں، اور کام لینا بھی بڑا مشکل ہے. یہ گورنمنٹ کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کی ہم علیحدہ سے بات کر سکتے ہیں. تو بہرحال اب قوانین میں تو ٹائم لیمٹس ڈیفائنڈ ہے. پنجاب کے قانون میں یہ ہے کہ آپ انفارمیشن مانگتے ہیں تو ود ان 14 ورکنگ ڈیز آپ کو جواب چاہیے، اور لیکن پبلک باڈی اس کو 14 دن مزید ایکسٹینڈ کر سکتی ہے if there is a justification for seeking extension. پھر اگر وہ اس کے اندر بھی آپ کی گریونس رہتی ہے، آپ کو پوری انفارمیشن نہیں ملی، یا آپ مطمئن نہیں ہیں، یا آپ کو جواب نہیں ملا، تو آپ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں ٹو دی کمیشن، اور کمیشن کو فیصلہ کرنا چاہیے 30 دن کے ساتھ اندر، which are again extendable for another 30 days. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ نہ پبلک باڈیز 14 دن میں جواب دیتی ہیں، نہ کمیشنز جو ہیں وہ 30 ڈیز میں فیصلہ کر پاتے ہیں. اس کی وجوہات ایک تو وہی ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کے پاس سٹاف کی کمی ہے، آپ کے پاس بہت ساری ریکویسٹ آ گئی ہیں، آپ کا پراپر آفس سیٹ اپ نہیں ہے، آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، پورا بجٹ نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کو اسکوپ نہیں کر پاتے، اور اس میں پھر پینڈنسی بنتی چلی جاتی ہے. اس میں اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں، مطلب آپ کو سسٹمز آٹومیٹ کرنے چاہیے، وہ اس پہ بعض کا ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بھی پھر اور ایشوز ہیں، آپ کے پاس ٹیکنیکل سٹاف ہے یا نہیں ہے، آپ کو جو پرسنل دیے گئے ہیں آپ کی وہ کس طرح سے ہیں، آپ کی ہیومن ریسورس جو ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں، مطلب وہ آپ کو عام طور پہ نائب قاصد اور اس طرح کے لوگ، لیکن ٹیکنیکل سٹاف کی کتنی پوزیشنز ہیں، مطلب اس طرح کے مسائل ہیں. لیکن سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ پبلک باڈیز آگے سے وہاں پہ کلچر نہیں ہے. شروع میں تو کم از کم یہ مسئلہ زیادہ تھا جب ہم کام کر رہے تھے کہ وہاں پہ کلچر ہی نہیں ہے، وہ انفارمیشن دینے کے عادی ہی نہیں ہے. سالوں سے اس کی ٹریننگ میں جب سے کوئی افسر جوائن کرتا ہے اس کی یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، اس ادارے کے کلچر کا حصہ ہے کہ انفارمیشن لکھ کے تو کسی کو دینی ہی نہیں ہے. ہاں زبانی کسی کو دے دیں، کوئی کاغذ کسی کو پکڑا دیں، کوئی کلارک کسی کو دے دے، وہ اور بات ہے، لیکن ان رائٹنگ رسپانسبلٹی لے کے اپنا سائن سگنیچر کر کے کوئی کسی کو انفارمیشن دیتا نہیں. تو یہ کوائٹ اے ڈیپ روٹڈ کلچر. اب RTI کے قوانین کے تحت اور کمیشنز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کلچر کو بدلیں. اور پھر یہ کلچر صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں ٹریننگز کی بات ہے، اس میں پھر بڑے لوگوں کے انسینٹیوز ہیں. مطلب اگر میں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، میں نے پروکیورمنٹ میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، تو میں کیسے وہ ڈاکیومنٹس دے دوں گا؟ میں نے پورا زور لگانا ہے کہ نہ دوں، جو بھی ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یا میرے سینئر نے کی ہوئی ہے تو پھر بھی میں پورا زور لگاؤں گا کہ نہ دوں، چونکہ میرا سینئر ناراض ہو جائے گا اور اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجھے اٹھا کے میری ACR خراب کر دے، یا مجھے اٹھا کے ٹرانسفر کر کے صوبے کے دور دراز کے علاقے میں بھیج دے. تو اس کلچر کے اندر، اس انوائرنمنٹ کے اندر انفارمیشن لے کے دینا آسان. اچھا، اب کمیشنز کے پاس پیونیٹیو پاورز تو ہیں، لیکن پیونیٹیو پاورز جو ہے اس کی ایکسرسائز کرنے کا بھی ایک پروسیس ہے. آپ نے بندے کو سننا بھی ہے، آپ نے نوٹس دینا ہے. اکثر آگے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ملا. اب آپ صرف یہ بات کہ نوٹس نہیں ملا تو یہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، آپ سزا تو نہیں دے سکتے، آپ پھر کچھ پروسیس کرتے ہیں. ہم نے پنجاب میں پہلی سزا ہم نے دی، پھر ہم نے سزائیں اور بھی دیں، اور آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوا. شروع میں کوئی 100 بندہ انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کرتا تھا تو شاید کوئی 2-4 جواب آتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اب شاید اس میں بڑھ گیا ہے. اب اس میں آہستہ آہستہ رسپانس پبلک باڈیز کا امپروو ہوا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں ہر طرح کا ٹیکٹک یوز ہوتا ہے کہ انفارمیشن نہ دی جائے. اب جہاں تک میڈیا کی بات ہے، یہ بات بہت ضروری، یہ اہم ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ وہاں پہ تو سٹوری کرنی ہوتی ہے اور ارجنسی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو شاید رائٹ انفارمیشن کا ٹول ہے، یہ عام ڈے ٹو ڈے سٹوریز کے لیے شاید بہت افیکٹو ٹول نہیں ہے. یہ تو آپ کی ایک انویسٹیگیٹو سٹوریز کا ٹول ہے، اور اس میں بعض اوقات آپ ایک سٹوری پہ ہو سکتا ہے 3 مہینے 6 مہینے سال کام کرنا پڑے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ کی جو انویسٹیگیٹو سٹوریز ہوتی ہیں، جس کو ہم عام طور پہ انویسٹیگیٹو سٹوریز کہتے ہیں،
پتہ نہیں اس میں کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے جو جرنلسٹ نے خود انیشیٹ کی ہوتی ہے. ادروائز آپ تو بیسیکلی ہم میڈیا کے لوگ اس میں شاید یوز ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی اور فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اب یہ انفارمیشن لیک کر دینی چاہیے, کوئی اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس ٹائم پہ اس کو لیک کرنا ہے, کتنی انفارمیشن لیک کرنی ہے, کس کے بارے میں لیک کرنی ہے, کس جرنلسٹ کے تھرو لیک کرنی ہے, کس میڈیا چینل کو دینی ہے, یہ کوئی اور فیصلے کرتے ہیں عام طور پہ. میرا اندازہ یہ ہے کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ ایک جرنلسٹ یہ کہے کہ میں نے اس ایشو پہ انویسٹیگیٹو سٹوری کرنی ہے اور پھر اس کے حوالے سے وہ کام کرے اور پھر وہ عام طور پہ انفارمیشن شاید لینڈ کرتی ہے. کچھ کیسز میں ظاہر ہے جرنلسٹ کرتے بھی ہیں, لیکن میں عام بات کر رہا ہوں. رائٹ ٹو انفارمیشن آپ کو یہ ایک ٹول ہے کہ جب آپ کسی ایک خود سبجیکٹ چنیں جو بھی آپ کو انٹرسٹ کرتا ہو, اس کے اوپر پھر ایک نہیں 2 3 5 10 جو بھی آپ اس کے مختلف اسپیکٹس ہو سکتے ہیں, اس سے متعلقہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں, اس پہ آپ انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کریں. سو اٹس گونا ٹیک ٹائم. یہ جو ڈے ٹو ڈے رپورٹ کے لیے ہے یہ شاید اتنا افیکٹو نہیں ہے. ہاں وقت کے ساتھ اگر یہ کلچر بن جاتا ہے کہ جناب اب رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین ہیں, ہمیں پرویکٹیولی انفارمیشن ڈسکلوز کرنی ہے, شہری اگر انفارمیشن مانگے گا تو ہمیں ایز سون ایز پاسبل اس کو رسپونڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں 14 دنوں کا بھی انتظار نہیں کرنا, یا 10 ورکنگ ڈیز جو فیڈرل لا کے اندر ہیں یا پنجاب کے پی لا کے انڈر ہیں اس, تو پھر ظاہر ہر کوئی فائدہ اٹھائے گا. لیکن تب تک مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہو کہ میں آج انفارمیشن ریکویسٹ سبمٹ کروں کیونکہ مجھے کل یا پرسوں سٹوری کرنی ہے, تو اس کے لیے یہ بہرحال ایک افیکٹو ٹول نہیں ہے. ایم سوری میں نے بہت ٹائم لیا ہے, لیکن میرا خیال تھا کہ اس کے شاید مختلف پہلو جو ہیں وہ اس پہ بات ہو جائے. تھینک یو ویری مچ فار اے ڈیٹیلڈ رپلائی. پرنیا, آپ اس کو مزید پوچھنا چاہ رہی ہیں یا وی شوڈ گو ہیڈ؟ آر یو سیٹسفائڈ ود دی آنسر؟ نو, مختار صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے, لیکن میں ان اسٹوریز کی بات کر رہی ہوں جس میں آپ کے پاس ایک 1 منتھ ہوتا ہے, لیکن اگین کیونکہ وہ کہتے ہیں نا لیک آف سیریسنیس تھی, تو اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا پروسیس. جو مختار صاحب نے ساری ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ اسٹاف نہیں تھا, یا اگین یہ جو اکاؤنٹیبلٹی والا فیکٹر ہے نا کہ وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل اور وی آر ناٹ اوبلیگیٹڈ ٹو گیو یو دس انفارمیشن, اور وہ نان سیریس بیہیویئر تھا, وہ بہت میٹر کرتے ہیں چیزوں میں, بیکاز ایٹ ٹائمز ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ اس کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں پبلش, لیکن ڈیلے ٹیکٹک یوز کرتے ہیں فار سم ریزن. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا کام ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام سفر ہوتا ہے. سو ہوپفلی آگے جا کے چیزیں بیٹر ہوں گی, اور وہی مختار صاحب والی بات کہ اگر یہ کلچر ڈیولپ کر دیں جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ انفارمیشن لینا اٹس ویری ایزیئر. آپ کسی بھی پبلک آفس سے جا کے, کوئی بھی کامن سٹیزن, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جرنلسٹ, بٹ کوئی بھی کامن سٹیزن جا کے اپنی انفارمیشن لیتا ہے ان سمپل ورڈز, اور اس کو جو آن ٹائم ہے, جو وہ ٹائم پرومس کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ انفارمیشن دے دیتے ہیں, وچ سیوز یور ٹائم اینڈ انرجی. تو آئی ہوپ کہ اسپیڈ اپ ہو یہ پروسیس اور زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو. Thank you very much جی. Now we will move to Aftab, then Loinus, APJ, and then Zoya, and then Aman. I think we missed نہیں کیا order. چلے تھینک یو زبیر. میں پہلے تو ایڈ کرنا چاہوں گا وٹ امان ہیز سیڈ, اینڈ اٹ واز ریئلی لسننگ ٹو یو امان آفٹر لانگ وائل. آپ نے ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک کلچر کی بات کی, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ جو سٹیزن اور اسٹیٹ کا جو تعلق ہے وہ سارے کا سارا ٹرسٹ پہ بیسڈ کرتا ہے. تو ٹرسٹ تبھی ہوتا ہے جب سٹیزن کو اسٹیٹ جو ہے وہ نہ صرف اون کرے بلکہ سٹیزن کی اونرشپ اس طرح بھی بنتی ہے کہ وہ سٹیزنس کے سامنے اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹلی کھول کے رکھ دے. اور سٹیزن جو کہ اس اسٹیٹ کو چلانے کے لیے اپنے پیڈ کارڈ کے ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, وہ اپنے پیسے کا حساب لینے کا اس کے پاس باقاعدہ اختیار ہونا چاہیے کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے. وہ انڈیا میں جب یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی موومنٹ چل رہی تھی تو وہاں پہ ایک نعرہ لگا تھا کہ میرا پیسہ میرا حساب. تو جہاں پہ میرا پیسہ جائے گا میرا حق ہے کہ میں جا کے پوچھ سکوں کہ وہ پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے. تو اگر میں ٹیکس پیئر ہوں, اور جو کہ پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں 100% لوگ ٹیکس پیئر ہیں, بے شک وہ فائلر یا نان فائلر وہ ایک علیحدہ ریبیٹ ہے انداز میں یہاں پہ جی ایس ٹی اکٹھا کیا جا رہا ہے, یا جس طرح یہاں پہ یوٹیلیٹیز کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں, تو ہر شخص یہاں پہ ٹیکس پیئر ہے, اور ہر شخص کو یہ اس پیسے کا حساب لینے کا حق ہے جو وہ اس ریاست کو دے رہا ہے. اور اس حکومت کو چلانے کے لیے وہ تمام ادارے جو اس پیسے سے چل رہے ہیں سب کے سب پابند ہیں کہ وہ بتائیں کہ اس پیسے کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اور چونکہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک کلونیل لیگیسی بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں, کلونیل مائنڈ سیٹ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. وہ سول سروس کا جو کلچر ہے وہ ابھی تک وہ اسی طرح پریویل کر رہا ہے. ابھی تک وہ پبلک سروس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس لیے ابھی تک یہ تمام ادارے بشمول جو ہمارے عدلیہ کے ادارے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں ہمارے اوپر, تو وہ ہمارے لیے اگر کوئی کام کر رہے ہیں, تو عدلیہ اگر انصاف کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ انصاف
جو ہے وہ ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہی, وہ پبلک سروس کر رہی ہے, پبلک فنکشن ہے ان کا. اور جب پبلک فنکشن کرنے والا کوئی ادارہ جو ہے وہ پبلک کے لیے پبلک ہوتا ہے, اس کی ہر چیز پبلک ہونی چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں آ رہی تھیں. دوسری بات جو پرنیا نے کہی, تو اس میں میں ایک چیز دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ تھی کہ فیڈرل لا کے اندر ایک سیکشن ہے سیکشن 5, جس کے تحت کوئی 30 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں معلومات کی جو ہر پبلک باڈی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کرنی ہے. اور ابھی ریسنٹلی سی پی ڈی آئی کے ساتھ مل کے ہم ایک چھوٹی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے اوپر تقریباً ڈاٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے, اس کا انالیسس پروسیس چل رہا ہے, جلدی وہ پبلک میں آ جائے گی. ہم نے کچھ سیمپلنگ کر کے کچھ فیڈرل باڈیز کی ویب سائٹس کو ہم نے اسٹڈی کیا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی جتنی بھی ہمارے پاس وہ سیمپل تھا اس کے اندر جتنی ویب سائٹس کو ہم نے دیکھا, تو کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں تھا جس نے کوئی ان 30 میں سے 50% تک کی ہی مواد کو اپنی ویب سائٹ پہ رکھا ہو. تو یہ ہے ہمارے ہاں ایک کلچر کہ کس حد تک وہ ان لاز کو جانتے ہوئے بھی, پڑھتے ہوئے بھی, اور ساتھ جب ہم نے پیرلل ان سے کی انفارمیٹ انٹرویوز کیے ان کے پی آئی او سے, تو سب نے کہا جی کہ ہمیں پتہ ہے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا موجود ہے. وہ سب نے کہا جی کہ یہ سیکشن 5 کو بھی ہم جانتے ہیں, لیکن جب ہم نے پوچھا جی کہ یہ سیکشن 5 کے اندر یہ معلومات آپ نے رکھنی ہے, تو دے ور ہیونگ دس کلیم کہ جی ہاں ساری معلومات ہیں, بٹ جب آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو آدھی سے بھی کم معلومات ملتی ہیں. تو یہ ایک کلچر ہے, کولونیل مائنڈ سیٹ ابھی تک ہمارے اداروں سے نہیں نکل پا رہا, اور یہ گریجولی آہستہ آہستہ امید ہے کہ ہم جس طرح مختار صاحب جیسے احباب اور سی پی ڈی آئی جیسے ادارے اور کچھ اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس حوالے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, تو امید تو ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں ہمیں کچھ بہتری بھی نظر آئے گی. تھینک یو. بہت شکریہ آفتاب. دنیا میں رول ایکچولی یہ ہے کہ ایوری تھنگ از ان پبلک ڈومین انلیس اٹ از ڈسکرائبڈ ایز اے سیکرٹ. لیکن ہم نے اس کو ریورس کر لیا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ از سیکرٹ انلیس اٹ از allowed to be shared with the public. So میرا خیال ہے اس کو دوبارہ سے اس کو جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے. جی لائنس آپ کے پاس چلتے ہیں, اور اس کے بعد پھر امان اینڈ دین زویا اینڈ میاں عمران صاحب. تھینک یو سو مچ زبیر. میں 2 اینگلس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. پہلے تو میں کوئی لا ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہ ہی میرا میڈیا سے تعلق ہے, لیکن ایک عام شہری کے ناطے میرا انٹرسٹ ضرور ہے ان پروسیڈنگس کے اندر, اینڈ آئی تھنک اٹ از مائی رائٹ ایز ویل ٹو نو. اب ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ کتنا اوپن ہے اور اس کو کتنا فیئرلی انفارمیشن کو فلوٹ کرتا ہے فار اے کامن مین ٹو بی مور اویئر. اگر ہم میسز میں دیکھیں ایک عام لے مین کے لیے, تو میرا خیال ہے یہ بہت ایلینیٹڈ کانسیپٹ ہے, شاید لوگوں کو اتنی زیادہ انفارمیشن تک رسائی نہیں ہے. جی میں اپنی بات کر رہی ہوں یا اپنے جیسے بہت سے لوگوں کو جن کو میں جانتی ہوں, دے ڈونٹ ایون ہیو اے بیسک نالج اباؤٹ دیئر بیسک لا پروسیڈنگز اینڈ آل, اینڈ دے نیڈ اے لاٹ آف چینلز ان بٹوین. اینی ہاؤ میرا سوال صرف یہ تھا, جیسے اب آپ مختار صاحب نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا کہ واٹ کائنڈ آف پرابلمس دے آر فیسنگ ان فلو آف انفارمیشن, جو کہ لائک پریس کو بھی فیل کرنی پڑتی ہے اور دوسرے باڈیز کو بھی فیل کرنا پڑتا ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہم سولوشن اورینٹیڈ اپروچ پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اب لائک آئی تھنک اوور 70 years we have been facing this problem, اور وہی ہم ایک سسٹم کو چلائے جا رہے ہیں, because then who will change it? How the change will happen? Number 1. Number 2, اگر مین پاور کا پرابلم ہے, سو وائی ڈونٹ وی انٹروڈیوس ایسے سسٹمس جہاں پہ ایک انٹیگریشن ہو آپ کے گورنمنٹ باڈیز کی. اینڈ آئی ایم شیور وی ہیو ویری گڈ انسٹیٹیوشنس ہو آر ڈیفینیٹلی گیونگ انٹرنشپس اینڈ والنٹیئر اپرچونیٹیز. جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو انٹیگریٹ کرائیں سسٹم کے ساتھ, تو وہ فلو آف انفارمیشن ایٹ لیسٹ ایس او پی. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا گیپ کیا ہے کہ ہم نے اتنا بیوروکریٹک سسٹم لا کا بنا دیا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ وہ اس قدر خوفناک ایک ہوریفک پکچر ہے کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی ایک الگ ہی باڈی ہے جو چل رہی ہے. نا میرا ایز اے شہری اس باڈی کے ساتھ کنیکٹ میں کیسے کروں گی؟ نمبر 1 میرے پاس جب انفارمیشن نہیں آئے گی. نمبر 2 جب مجھے میرے بیسک رائٹس کا نہیں پتا, جب میں ایک اوپننس اینڈ فیئرنیس آف ٹرائلز کو اس کے بارے میں جان نہیں سکتی, اور اس کا میڈیم میرے درمیان میں اس ٹائم پہ صرف پریس ہے جس نے مجھے انفارمیشن کو فلوٹ کرانا ہے بٹوین دا باڈی. چلیں وہ بھی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یہ سب پرابلمس میرا خیال ہے سب کو پتا ہے, اینڈ وی آر فیسنگ اٹ فرام 70 years. اب اس کا حل کیا ہے اور اس کو انٹیگریٹ کیسے کر کے اس کو ڈائلیوٹ کس طرح کرنا ہے؟ دس از the biggest challenge I think we are all facing at the moment administratively. So I think we should talk about it کہ اس کو ڈائلیوٹ کریں, اور تاکہ یہ فلو آف انفارمیشن از مور ایزی فار آل آف اس. ایز اے میرا سادہ سب سے بڑا کنسرن اس ٹائم پہ کرمنل جوڈیشل سسٹم میں ہے, جو کہ ایک عام عوام کے ریلیٹڈ ہے.
باقی بیوروکریٹک اور باقی چیزوں کا آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لیکن میرا انٹرسٹ ہے کہ جیسے ابھی جو کرنٹ ٹرائلز چل رہے ہیں، ظاہر جعفر کا جیسے کیس ہوا، اس نے مجھے کل پرسوں بہت زیادہ پھر جھٹکا دیا کہ مجھے نہیں پتا، آئی وانٹ ٹو گیٹ دیٹ انفارمیشن بٹ فرام ویئر، who will provide me کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے، is it that a top secret case? No, it was not a top secret case. تو اس قسم کے کیسز کو عام عوام کے لیے ہم کیسے انفارمیشن کو فلو کر سکتے ہیں، میرے کچھ کنسرنز ہیں دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک. جی تھینک یو ویری مچ لائنس. انڈیا سے غالباً یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے تو ایک بہت اچھا نغمہ ہے جاننے کا حق. ایک تو بڑا ردمک ہے، بڑا مزے کا ہے، لیکن اس میں وہ تمام رائٹس کہ دریاؤں کو جاننے کا حق ہے کہ ان میں ان کا پانی کیوں خراب ہو رہا ہے، تو وہ جاننے کا حق اگر آپ سرچ کریں گے اس کو یوٹیوب پہ تو بہت مزے کا ہے، وہ ضرور سنیے گا. جی امان، پھر زویا، پھر میاں عمران صاحب. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ زبیر. اور I think I wanted to say something about میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہاں کہ it's been a while I spoke. Likewise آفتاب, thank you very much. جی بات میں آپ ہی کی بات سے آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے اگر تو مونرکی ہو جیسے مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای یا گلف کے جو ممالک ہیں جہاں پہ آپ سمجھیے کہ جو پبلک گڈ ہے وہ ایک طرح سے اسٹیٹ دیتی ہے اپنے شہری کو، وہاں پہ تو ایک کلچر ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم بتائیں گے نہیں کیونکہ وہ ایک مونارک ہے جس کی اپنی ایک رائے ہے، اس رائے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو ڈیموکریٹک جہاں پہ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ خاص طرح کا عملہ رکھا جاتا ہے، اسٹیٹ امپلائی کرتی ہے، چاہے وہ فوج کا عملہ ہو یا وہ عدلیہ ہو یا باقی دوسرے ادارے ہوں، وہ ایک خاص طرح کے سسٹم کے تحت ہی چلتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے وہ گریڈ ہوتے ہیں 17، 18، 20، 22، یہ سارے لوگ تو بیسکلی اس گریڈنگ سسٹم کے تحت ہی کام کریں نا. اور جوڈیشل کا عملہ سے ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، یہ سارے عوام کے ٹیکسز سے چلتے ہیں. اور پہلی بات وہ جو جس طرح صاحب نے کہا یہ ریاست اور شہری کے درمیان کا تعلق ہے، اور وہ تعلق اس ٹرسٹ پہ بیسڈ ہے کہ آپ نے میرے سے پیسے لیے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اور میرا حق ہے میں آپ سے پوچھوں آپ نے میرے پیسے کہاں لگائے، کیسے لگائے، کیوں لگائے، اور اس کو بہتر سمت میں کیسے موڑا جا سکتا ہے پولیٹیکل پروسیسز کے ذریعے یا جو پبلک ایکٹیویزم ہے جس طرح کہ مختار صاحب کی جو ایک پٹیشن ہے اس کے ذریعے کس طرح سے ان کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے. جہاں پہ جس بھی جگہ پہ آپ اس طرح کے پروسیس کو روکنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ پرابلمس آئیں گی. اور وہ پرابلمس ہمیں میں کنیکٹ کرتا ہوں جو میری کالیگ بات کریں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں جرنلزم کے اوپر. یہاں پہ بھی میں امریکہ میں کام کرتا ہوں، میں یہاں پہ جرنلسٹ ہی ہوں اور میرا شعبہ جو ہے وہ انوائرمنٹل جسٹس ہے. یہاں بھی جو ادارے ہیں ان کی کوشش اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن نہ دیں. یہاں پہ بھی اتنا آسان نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک کاسٹ انوالوڈ ہے. اس کے ساتھ پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا لا کس ادارے پہ لگتا ہے جس کے تحت ہم کس کو رجوع کریں اور کیا مانگیں، اس کے بعد وہ کیا دیں گے اور وہ کیا کچھ ریڈیکٹ کر کے دیں گے آپ کو. یہ بڑی کامن پریکٹس ہے یہاں پہ امریکہ میں بھی. اور وہ ایک کنٹینیوس ایک انگیجمنٹ مانگتا ہے جس کے ذریعے شہری اپنا پریشر اور اپنے جو حق ہیں وہ انفورس کرتے ہیں اور ادارے اس کا جواب دیتے ہیں. سو یہ تو ایک انگیجمنٹ کا پروسیس ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ ہو ہی نہیں سکتا. سو جرنلزم اسی لیے جو جرنلسٹک ادارے ہیں یہاں پہ یا جو مستند ادارے ہیں ان کے پاس بھی ایسے ریسورسز اور وہ لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، وہ کنٹینیوسلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مختار صاحب وہ پرابلم پاکستان میں ایک یہ بھی ہے نیچرلی، جس طرح باقی ادارے مفلوج ہوئے ہیں یا انہی وجوہات کی وجہ سے جس طرح کا نقصان ہوا ہے، وہاں صحافت کو بھی نقصان ہوا ہے، مسلسل ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ وہ اس طرح کی ہیومن ریسورسز یا پروفیشنلائزیشن نہیں کریں گے، نہج پہ پہنچائیں جہاں پہ انہیں پتا ہو کہ اداروں کے ساتھ انگیج کیسے کرنا ہوتا ہے. انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ایک ریسورس انٹینسو کام ہے، وہ اوور نائٹ تو ہو بھی نہیں سکتا. اس کے لیے تو پروجیکٹس بنتے ہیں، وہ پروجیکٹس ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، لوگ ڈپلوائے ہوتے ہیں، ریسورسز دیے جاتے ہیں اور لوگ اپنا کام کرتے ہیں، دین برنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر. اس کا تو یہی طریقہ ہے جس طرح کسی بھی اور جگہ پہ کسی بھی اور ادارے میں ہو سکتا ہے. سو پاکستان میں نیچرلی وہ جو ایک وہی جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا کہ جب آپ امپیڈ کریں گے کلچر آف ریسرچ کو یا گفتگو کے کلچر کو، ریشنل بیسڈ کلچر کو جب آپ متاثر کریں گے اس طرح کے قوانین سے کہ یا اس طرح کے آبزرویشن سے کہ جی ہم نہیں دیتے، تو وہاں آپ یہی کریں گے نا کہ اسپیکولیشن ہوگی.
یا وہاں پہ پھر ایک ہیئر سے آئے گی، اور وہی چیز آپ انفارچونیٹلی کافی حد تک اس نے متاثر کیا ہے پاکستان کے میڈیا کے اداروں کو بھی. کا کام ہے ادروائز جو پبلک ڈسکورس ہے اس کو ایک خاص نہج پہ لے کے چلنا اور آرٹیکولیشن کی طرف لے کے جانا. وہی مسئلہ ہمیں پولیٹیکل پروسیسز میں بھی نظر آتا ہے، وہاں پہ بھی ریسرچ بیسڈ کلچر کا فقدان ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے میں اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہتا، آبویس سی بات ہے. بٹ جو میری کالیگ نے کہا کہ جو ایک ریسرچ بیسڈ جرنلزم ہے وہ تو ہمیں خود ہی بحیثیت پروفیشنلز ان چیزوں کو جانتے ہوئے کہ ریسورسز کم ہیں اور شاید لوگ بھی کم ہیں، سپورٹ بھی کم ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا، کیونکہ اب ایک کلچر بن گیا ہوا ہے DIY ڈو اٹ یور سیلف کلچر. اس میں بہت ساری چیزیں تو اب انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اس کا جتنا لنکڈ جتنا اس کا استعمال کیا جائے اتنا ہی کم ہے. کم از کم ہمارے جیسے ممالک کو تو ان کا بہت فائدہ ہے، جہاں پہ اس طرح کی اکیڈمیز نہیں ہیں، جرنلزم سکولز نہیں ہیں، اس طرح کے ریفریشر کورسز اویلیبل نہیں ہیں جو باقی دنیا میں لوگوں کو میسر ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آن گوئنگ انگیجمنٹ ہے اداروں کے ساتھ کہ وہ معلومات دیں، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا یہ کام ہے، کیونکہ وہ ٹرانسپیرنسی پہ بیسڈ ہیں. اور جب تک یہ ووٹنگ کلچر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا، جب تک پبلک انفارمیشن اور ادارے ٹرانسپیرنٹلی کام نہیں کریں گے، یہ وہی اسی طرح کے جو معاملات ہیں، وہ یہ جو ایک اسپیکولیٹو ہیئر سے بیسڈ کلچر ہم نے بنا دیا ہوا ہے، یہ وہی مسلسل مزید نقصان کا باعث بنے گا، اور اس کا نقصان ہم روزانہ کی بیسس پہ اب دیکھ رہے ہیں. تھینک یو، آئی ول وائنڈ اپ. بہت شکریہ امان جی. زویا آپ بتائیے. Thank you, Zubair Saab. So, hi, Mukhtar Saab. I hope you're doing well and everyone else. اچھا میں نا to my surprise when we started working on right to information تو میں جیسے میں لائنس کی بات کے اوپر جو کامنٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ بلوچستان was the first province to have legislation on right to information. انہوں نے 2005 میں لا بنا لیا تھا، لیکن اس میں انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک کمرہ بھی نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا پرنسپل انفارمیشن آفیسر یا کوئی کمیشن انہوں نے نہیں بنایا ہے. وہ نہیں کہ آئی تھنک سم ٹائمز آپ کا لا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے یا اس کا آئی تھنک اس کے استعمال پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو مجھے ایک تو یہ لگتا ہے کہ یہ فیلئر تھا. اگر میں رائٹ انفارمیشن کی بات کروں کہ شاید بہت سارے لوگوں کو جیسے جرنلسٹ کو شاید اس لیے پتہ ہے کہ ان کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، یا مختار صاحب کو اس لیے پتہ ہوگا کیونکہ وہ انفارمیشن کمشنر رہے ہیں یا انہوں نے اس پہ کام کیا، بٹ ادروائز پیپل جسٹ ڈونٹ نو واٹ دس رائٹ ٹو انفارمیشن از آل اباؤٹ. اور ایک اور جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی وہ مختار صاحب سے ایکچولی میرا سوال ہے کہ جیسے اگر آپ آرٹیکل 19 کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ود ریزنیبل ریسٹرکشن سبجیکٹ ٹو دا لا. تو آئی تھنک یہ جو ہم یہ ڈال دیتے ہیں نا 4 لفظ، یہ بہت چیزوں کو جو ہے نا ایکسپلائٹیشن کی ونڈو کھول دیتا ہے ہمارے لیے. پھر ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کی طرف جاتا نہیں ہے، اس پہ بات نہیں کرتا. اگر آپ آرٹیکل 19 بھی اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے یہ اگر اکارڈنگ ٹو لا ہے تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے high time that we talk about the subordinate legislation as well. People who are working on right to information should ask for those subordinate legislations. Otherwise تو یہی ہوتا رہے گا کہ نہیں یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو I think ہم اسی میں بس چلتے رہیں گے. Thank you so much, Zubair. Anyway, it's a great discussion. I really enjoyed this session. Thank you. تھینک یو زویا، تھینک یو. مختار صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے یہ کیونکہ آج انہوں نے ان کے لائر نے بھی یہ بات کی تھی انڈر دی لا اس طرح کر کے، ذرا کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا شیڈ سم. دیکھیے جہاں تک تو زویا نے جو بات کی ہے اور یہ جو آرٹیکل 19A کی بات ہے، میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے. آرٹیکل 19A میں بھی اور آرٹیکل 19 بھی بعض کا جیسے ہوتا ہے کہ ریسٹرکشنز ہیں، وہ اب ریزنیبلٹی کیسے ڈیفائنڈ ہوگی، یا آرٹیکل 19A میں ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ فریڈم آف اسپیچ میں نہیں لا سکتے جس سے گلوری آف اسلام یا ڈیفینس آف پاکستان افیکٹ ہو. تو یہ ظاہر ہے اب کون سی ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جس سے یہ اس طرح کے جو پروٹیکٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ انڈرمائن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈیبیٹیبل ہوتے ہیں. لیکن آرٹیکل 19A کی حد تک یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ 2 طرح سے ظاہر ہے اس کو انشور کیا جاتا ہے. آئین کی حد تک ظاہر ہے آپ بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے، وہاں پہ تو آپ نے تھوڑا سا ایبسٹریکٹ ہی رکھنا ہوتا ہے، ہائی لیول رکھنا ہوتا ہے. اور آرٹیکل 19 ہے اسی طرح سے ڈرافٹ کر میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ڈرافٹ کیا ہوا ہے. لیکن اب اس کے نیچے جب لا بننا ہے، جیسے فیڈرل لیول پہ رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن بنا ہے، تو اس میں ظاہر ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کیا ایکسیپشنز ہوں گی. تو ریگولیشن کیا ہوگا،
جیسے اسی میں ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریگولیشن اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز، تو اس میں ریگولیشن بھی پرووائڈ کیا گیا ہے اور ریزنیبل ریسٹرکشنز بھی ڈیفائن کی گئی ہیں. اب میرے خیال میں جو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ میں جس طرح سے ریسٹرکشنز ڈیفائن کی گئی ہیں وہ بہت وسیع ہیں، ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے، وہ کو ٹھیک طریقے سے نہیں کیا گیا. یہی کام پنجاب کے قانون میں، کے پی کے قانون میں بہتر طریقے سے کیا گیا ہے. تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہ قانون میں آپ ان چیزوں کو کلیئرلی ڈیفائن کریں. اور پھر دوسرا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ کیس لا بنتا ہے، جوڈیشل چیلنجز آتے ہیں، اس میں عدالتیں بھی ظاہر ہے اس کو دیکھتی ہیں کہ آرٹیکل 19A میں جو ریزنیبلٹی کی بات کی گئی ہے، کیا جو اسٹیٹیوٹ بنایا گیا ہے یا جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے وہ ریزنیبلٹی کے معیار کو جس طرح سے بھی وہ اس کو دیکھیں کہ اس کو پورا کرتا ہے یا نہیں. اور ریزنیبلٹی کا معیار تو اگر ہم ساری بیسٹ پریکٹس کو دیکھیں ساری دنیا سے، تو وہ بیسیکلی یہی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز انفارمیشن جس کے دینے سے پبلک انٹرسٹ ہارم ہوتا ہے یا کسی کی پرائیویسی افیکٹ ہوتی ہے تو وہ انفارمیشن نہیں دی جائے گی. اور یہ ساری چیزیں پبلک انٹرسٹ کی ہیں کہ کسی کی ذاتی معلومات ڈسکلوز نہ ہوں، کسی کی صحت سلامتی کو نقصان نہ پہنچے. ڈیفینس آف پاکستان بھی ایک طرح سے پبلک انٹرسٹ ہے. تو یہ تو 5 6 7 8 کیٹیگریز ہیں، وہ بڑی ڈیفائنڈ ہے. اور الٹیمیٹلی پھر کمیشنز نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کے دینے سے واقعی وہ ہارم ہوگا جس کا پبلک باڈی کہہ رہی ہے کہ ہوگا، اور اگر وہ ہوگا تو کیا وہ اتنا ہے، کسی تھریش ہولڈ کو میٹ کر رہا ہے کہ جناب اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی انٹرسٹ تو کمپرومائز ہو ہی رہا، پھر لیکن اس کا کوئی تھریش ہولڈ ہوتا ہے. اچھا، لیکن جو کچھ اور بات جو اس کے علاوہ ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کمیشنز ہوں، پبلک باڈیز ہوں، اگر تو ایک کلچر بنے، نیتیں صاف ہوں، کوئی اور موٹیوز دماغ میں نہ چل رہے ہوں. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک آفیسر اگر اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کو ایک اچھا ورک انوائرمنٹ ملتا ہے، اس کے کوئی اور ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے، جیسے کرپشن ہمارے ہاں بہت ہے، یہ کوئی انیفیشینسی چھپانے والی نہیں ہے، تو پھر تو ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے. اگرچہ وہاں پہ بھی انفارمیشن دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ امریکہ، برطانیہ، یورپ میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا کہ ان سے انفارمیشن مانگی جائے، کیونکہ انفارمیشن دینے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی اور رولا نہ بھی ہو تو کام تو کرنا ہی پڑے گا نا، آپ کو ایک انفارمیشن ریکویسٹ کو رسپونڈ کرنا ہے. تو پبلک باڈیز تو یوزلی ڈونٹ لائک اٹ. لیکن اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہے، آپ پبلک آفیسرز ویل پیڈ ہیں، آپ کے ریکارڈ مینجمنٹ ٹھیک ہے، مینٹیننس ٹھیک ہے، آپ کے ریکارڈز آٹومیٹڈ ہیں، انفارمیشن پرووائڈ کرنا آسان ہے، سسٹم کے اندر ویسے ہی انٹیگریٹی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں انفارمیشن دوں اور سینئر ناراض ہو جائے اور میری کوئی ٹینیور سیکورٹی نہ ہو، تو اگر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو یہ آسان ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے رائٹ ٹو انفارمیشن از ناٹ پینیسیا فار ایوری تھنگ. ہمارے ہاں جو باگننس کے ایشوز ہیں ان کو بھی ساتھ میں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. اور لیکن یہ اس حوالے سے بڑا ایک امپورٹنٹ ٹول ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر یہی کام کرنے لگ جائے اور کمیشن افیکٹو ہوں اور وہ ٹائملی انفارمیشن دلوانے میں کامیاب ہوں، تو اس سے کم از کم آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلے ہیں کہاں پہ، اور پھر ڈبیٹ ڈسکشن اس سے تو. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سب اس میں دلچسپی لیں، اس کو ایکسرسائز کریں، اس کو یوز کریں، اور ڈیلیز بھی ہیں تو اس کو اگلے سٹیج پہ لے جائیں. کوئی کمیشن میں فیصلہ نہیں ہوا تو عدالت میں لے جائیں. اسی طرح سے یہ سٹیزن ایکٹیویزم جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کے ہم صحیح فروٹس حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ جی. بہت شکریہ مختار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اٹ دی کانٹیکسٹ کہ کیسے ڈیفائن کیسے ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ انفارمیشن اور اس کو پھر شیئر کرنے کا پروسیس. تھینک یو ویری مچ. جی میاں عمران صاحب، آپ پلیز گو ہیڈ، مائک از یورز. السلام علیکم. شکریہ زبیر صاحب. ٹاپک ہے، ایسے میں سن رہا تھا ساری ڈسکشن. میرا خیال ہے کہ اس میں جو جوڈیشری کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس میں تو شاید ایشو جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہاں پہ کیسز ایسے بھی ہیں جو 15 سال سے 18 سال سے پڑے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہم نے دیکھا جب ورک لوڈ ہوتا ہے تو وہ لیٹ آج میں بھی کام کرتے ہیں، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ جی اپنی اینول لیو جو ہیں وہ بھی اسی طرح انجوائے کی جا رہی ہیں، اور ویکنڈ شیٹ جو ہیں وہ بھی اسی طرح پڑی ہیں. کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. ڈیلی بیسس پہ جو پبلک انٹرسٹ کے کیسز ہیں وہ سنے نہیں جاتے، یا عام جو کیسز ہیں وہ اسی طرح پینڈنگ پڑے ہیں اور سالوں سے پڑے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم نے دیکھا یہاں 15 گھنٹے بھی عدالتیں کام کر کے اور لوگوں کو رات 11 بجے بھی ہتھکڑیاں لگاتی رہی. تو اصل میں پرابلم وہیں پہ ہے. ہم جس سے یہاں پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ پبلک ٹیکس منی یوز کر رہے ہیں اور آپ کی ایفیشنسی کیا ہے، اور جو کرپشن کے میٹرز ہیں وہ کوئی جو ہے وہ
اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے جا کے کہ جی مجھے اس سے شناخت حاصل ہے جی، چونکہ میں ڈیفینس سائڈ سے ہوں تو آپ اس بجٹ کو آڈٹ نہیں کر سکتے. ادھر عدلیہ کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہماری خود مختاری پہ حملہ ہو گیا. یہ وہ دونوں ادارے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی صورتحال آپ کے سامنے ہے. باقی جو رائٹ ٹو انفارمیشن والا میٹر ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتخابی نعرہ تھا اور انتخابی نعرے کو انہوں نے ٹرانسفارم کیا. عملی طور پہ میں 3-4 ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں جو بات ہو رہی ہے، چیزوں کو جو چھپایا جا رہا ہے، چھپایا جاتا ہے، وہ انفارمیشن آپ اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، وہ بالکل ہرگز نہیں ملتی. اس کے پیچھے وہی انٹرسٹ ہیں، اس میں رانگ ڈوئنگ ہیں، کرپٹ پریکٹسز ہیں، گرے ایریاز ہیں جن کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک پروکیورمنٹ کمیٹی ہے لیسکو کی، اس نے ایک ٹینڈر کیا دسمبر 2020 میں ایک پروڈکٹ کا. ریٹ آیا 5,50,000 روپے. بغیر کسی وجہ سے ٹینڈر سکریپ کر دیا، ری ٹینڈر کیا اپریل میں 6,40,000 ریٹ آیا. پوچھا گیا، ایک ریکویسٹ دی گئی کہ وجہ کیا ہے، پیپرا قوانین کی کوئی خلاف ورزی ہے تو وہ بتا دیں، ٹیکنیکل کوئی معاملات ہیں تو وہ بتا دیں. وہ بھی ٹینڈر سکریپ ہوا اور دوبارہ ٹینڈر نومبر میں کیا گیا. ریٹ آیا اسی پروڈکٹ کا 9,00,000 روپے اور پھر دوبارہ 11,90,000 روپے. 5,50,000 اور 11,90,000 ایک ہی پروڈکٹ ہے، ایک ہی جو ہے نا وہ اسپیسیفکیشن ہے. اس حوالے سے بارہا ریکویسٹ کے باوجود کوئی ڈیٹا نہیں ملا. میں ذاتی طور پہ وہاں جاتا رہا، میں پارٹی تھا اس میں. اس کے بعد میں نے ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کیا اور اس نے میری ساری سٹوری کو اپنے طریقے سے وہاں سے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس وہاں سے نکالے اور انہوں نے ڈان نیوز کے فرنٹ پیج کے اوپر یہ کوئی 3 بلین کا کرپشن کا اسکیم ایک جو ہے نا وہ اس نے چھاپا. اور اس کے بعد یہ سارا ڈیٹا میں نے نیب کو بھیجا. اس بات کو 3 مہینے ہو گئے. 12 ریکویسٹ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے، اس کو دیکھیں سنیں. اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے انٹرسٹ کی وجہ سے یہاں پہ پبلک ٹیکس منی کو چوری کیا گیا، لوٹا گیا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے، ایک پروڈکٹ کی ایک ایگزامپل ہے. اور 1,000 پروڈکٹ ہے جو اوپر کمیٹی خرید رہی ہے اپنی لیسکو کی. اسی طرح 10 کمپنیز ہیں پورے پاکستان کے اندر، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کا. آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور سادہ سی بات ہے جی صاحب نہیں ہے جی، ادھر نہیں ہے جی، ریکویسٹ جمع کرا دیں، داخلے دفتر ہو گئی ہے جی، آپ آئیں جی، کمیٹی کی میٹنگ ہوگی جی، بی او ڈی سے اپروول ہوگی جی. اب وہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں. اب باقی آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں، کورٹ میں سرکار کا ایک وکیل آ جاتا ہے، التوا مانگتا ہے، سالوں پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح کے کیسز جو لوگوں نے ون کی ہوئے ٹینڈر ہیں، 29 کے قریب کیسز لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں کہ جی میرا ٹینڈر بنتا تھا لیکن مجھے بائی پاس کر کے یہ کسی اور کو لاٹ کیا گیا یا ٹینڈر سکریپ کیا گیا بغیر وجوہات بتائے ہوئے. پیپرا قوانین کی خلاف ورزی اور پیپرا ویب سائٹ پہ جاری ہونے چاہیے تھے، لیسکو ویب سائٹ پہ بھی جاری ہونے چاہیے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی سے گھبراتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرنا نہیں چاہتے. باتوں کی حد تک میں آپ ضرور اس پہ بات کرتے ہیں، سرکاری ملازمین سے آپ اس کے اوپر بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو ہے نا اس کا رسپانس پتہ لگ جائے گا. یہی اگر پرائیویٹ سیکٹر ہو، جس طرح اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی چیزوں کی اور اس پہ یہی لوگ رجسٹ کر رہے تھے، ان کا صرف تھرڈ پارٹی آڈٹ ان کا چیک کر لیا جائے اور ان کے KPI ان کے چیک کر لیے جائیں، اور میرا خیال ہے جتنی مراد اور جتنی چیزیں انجوائے کر رہے ہیں اس 1/3 کا بھی ان کا حق نہیں بنتا. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس لیے یہاں کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور بس ایک ہی وہ 2-4 رٹے ہوئے جو ہے نا جملے اوپر سے لے کے نیچے تک بولے جاتے ہیں کہ جی مشکل حالات ہیں، ملک جو ہے نا وہ بہت نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، عوام اس کے اوپر جو ہے قربانی دے اور بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں. اور یہ 70-75 سال ہو گئے سر، یہی چل رہا ہے. بہت شکریہ میاں عمران صاحب. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایک وہ سنانا چاہ رہا تھا، اگر if I can do that. تھوڑی سی دیر میرے سپنوں جاننے کا حق ہے، میرے سپنوں کو جاننے کا حق ہے، کیوں صدیوں سے ٹوٹ رہی انہیں سجنے کا نام نہیں، کیوں صدیوں سے ٹوٹ رہے ہیں انہیں سجنے کا نام نہیں. میرے ہاتھوں کو یہ جاننے کا حق ہے، میرے ہاتھوں کو یہ جاننے کا حق ہے، میرے ہاتھوں
हैं, इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं। मेरे पैरों को ये जानने का हक है, मेरे पैरों को ये जानने का हक है, मेरे पैरों को ये जानने का हक है, मेरे पैरों को ये जानने का हक है। क्यों गाँव चल न पाए, क्यों बस का निशान नहीं, क्यों गाँव चल न पड़े, क्यों बस का निशान नहीं। मेरी भूख को ये जानने का हक है, मेरी भूख को ये जानने का हक है, मेरी भूख को ये जानने का हक है, मेरी भूख को ये जानने का हक है। क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, क्यों गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे वरदान नहीं, क्यों। जी बहुत शुक्रिया। बस मैं इतना आपकी गोशगुजार करना चाह रहा था कि ये जानने का हक इज़ वेरी फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट विद द स्टेट। स्टेबल सोसाइटी बनाने का, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का बड़ा बुनियादी ये किरदार अदा करता है। जी मुख्तार साहब, ओवर टू यू, और जैसे आप कंक्लूड करना चाहें, अगर और कोई हमारे पास सवाल नहीं है तो वेरी मच मुख्तार साहब। जी बहुत शुक्रिया सब शुरका का। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हमने ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के और उसके हवाले से भी बात की, और उसमें बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स मिले जो ज़ाहिर मेरे ख्याल में मेरे लिए ख़ास तौर पे हेल्पफुल होंगे। अब जबकि खुरम साहब ने और आफ्ताब साहब ने ख़ास तौर पे जो उस पर बात की कि अब जब हम हाई कोर्ट में इसको डिस्कस कर रहे होंगे, और इसके अलावा जनरल बात भी काफ़ी अच्छी हुई है ओवरऑल राइट टू इंफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट पे, इसकी इम्पोर्टेंस की के हवाले से, इस हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश रहे हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इसमें 2-3 चीज़ें जो ख़ास तौर पे जो इसकी टेक अवेज़ हैं, एक तो यही है कि अब हमारे यहाँ ये कवानीन मौजूद हैं, हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए जिस जिस एरिया में भी हमारा इंटरेस्ट हो, चूँकि अगर हम उसमें उसको यूज़ करते हैं, वो भले मीडिया रिपोर्टिंग के हवाले से हो या हम किसी गली मोहल्ले में रहते हैं और अपने उस इलाके में के मसाइल को उजागर करने के हवाले से या हाईलाइट करने के हवाले से विद रेलिवेंट सिविक बॉडीज़, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या लोकल गवर्नमेंट, उनके साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ज़ाहिर है जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इस अमल में इसकी शॉर्टकमिंग्स भी हमारे सामने आएंगी, इसके नतीजे में जो बेहतरी आ सकती है या आ रही है वो भी हमें पता चलेगी, और उसी के नतीजे में वो एविडेंस जनरेट होगा जिसके नतीजे में हम इन कवानीन को भी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि बहरहाल ये और टूल्स भी हैं, ज़ाहिर है हमें साथ में इस बात के लिए भी काम करने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर हो। हमारी पार्लियामेंट और असम्बलियों में या लोकल गवर्नमेंट बनती हैं तो काउंसिल्स के ज़रिए से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आवर्स या उनके ज़रिए से बाहर निकल सकती है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन बहरहाल एक ऐसा टूल है जो हर शहरी को एम्पावर करता है, और अगर इसको हम यूज़ करके जिस जिस एरिया में भी हमारा इंटरेस्ट है वहाँ पे हम अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पे अपना एनालिसिस करके रिफॉर्म्स की एफर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और यूज़फुल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट वाले से हमने ये बात की कि ज़ाहिर है एक तो वो जजेस साहबान हैं जो फ़ैसले लिखते हैं, फ़ैसले करते हैं, अदालत लगाते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मैंने सवाल पूछे थे वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से थे, तो वहाँ पे भी मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे भी ट्रांसपेरेंसी होगी तो एतबार भी बढ़ेगा, एतबार कायम होगा, और जो है वो अदलिया जो अपने इंतज़ामी मामलात में शफाफ नहीं है, शायद वो ओवरऑल इंडिपेंडेंस भी नहीं हो सकती, बदकिस्मती इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकती। यहाँ पे बदकिस्मती से आर्गूमेंट ये लिया जा रहा है कि अगर हम इन सवालों के जवाब देंगे तो हमारी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ होगी, जो मुझे किसी सूरत समझ में नहीं आता। तो बहरहाल हाल में बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, मैं सब शुरका का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे मुख्तार साहब एक मिनट सिर्फ, आपके पास 5-10 मिनट और होंगे? क्या बात है, तशरीफ लाई हैं टिया, शी वांट्स टू स्पीक एंड देन अमान सर, अगर आपके पास 10 मिनट हो। आई नो यू आर बिजी। जी जी थैंक यू वेरी मच। जी टिया आप बात कर लीजिए, फिर अमान, और फिर हम मुख्तार साहब के वापस चले जाएंगे। अच्छा, अमान ने मेरे से पहले हैंड रेज किया था, यू कैन गो बिफोर मी, इट्स ओके।
جی امان, آپ بات کرنا چاہتے ہیں پہلے؟ شور زبیر, تھینک یو ویری مچ. ایکچولی مجھے تو شکریہ ہی کہنا تھا آپ لوگوں کا, آلسو بیکاز ابھی جس قسم کی لہر چلی ہوئی ہے اس میں اتنی زیادہ پولیٹیکل گفتگو ہو رہی ہے جو کہ بہت سکیوڈ ہے, اور اس کی وجہ سے نیچرلی جو اصل معاملات ہیں جس طرح کے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا مسئلہ ہے یہ بالکل دب گئے ہوئے ہیں اس ساری لہر کے اندر, جو کہ اگین ہیئر سے بیسڈ ہے اور گفتگو اور سو وہ اگین وہی والا کلچر جو کہ تمام وہ کلچر جو اوپننیس کاؤنٹر اوپننیس کلچر ہے وہ ہیئر سے اور ایک خاص طرح کی بس لفاظی اور ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹ کاؤنٹر آرگیومنٹس پہ بیس چل رہا ہے. سو آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا مجھے. اور سیکنڈلی آئی تھنک اس کو ایک پیرائے میں اس کو فریم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے وہ ہماری جو بحیثیت شہری جو ہماری اپنی ترکیب ہے جس میں کوئی بھی اسٹیٹ اپنے سٹیزنز پروڈیوس کرتی ہے اس کا ایک بہت لازمی جزو ہے, اور اس کو سمجھنا میرے لیے, آپ کے لیے اور جو بھی لوگ یہاں پہ شرکا ہیں ان کے علاوہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں نیچرلی ہمیں اسکولس میں نہیں بتایا جاتا, ہمیں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتی پراپرلی, تو اس وجہ سے یہ چیزیں اس ریشنل پیرائے میں نہیں آ پاتی کہ ہم آخر ان کا استعمال کیوں کریں, کہاں کرتے ہیں, کیوں ضرورت پیش آتی ہے اور ہم اس کا کریں کیا. وہ گفتگو کی حد تک چیزیں کافی حد تک رہ جاتی ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے جو اکیڈمیز ہیں وہ ایکچولی اچھے شہری بنانے کی جو ترکیب ہے اس میں ان چیزوں کو شامل کریں, جس میں ایکٹیو پبلک انگیجمنٹ اور جو اطلاعات کی فراہمی اور خاص طور پہ اداروں کے ساتھ کیسے انگیج کرنا ہے, ان کو مسلسل کس طرح پیسٹر کرنا چاہیے. پیسٹر میں تو ورڈ یوز کروں گا کہ وہ معلومات دیں, اس لیے کیونکہ ان کا کام ہے یہ کرنا, اور کام کرنا چاہیے, صرف گفتگو نہیں کرنی چاہیے. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اس لحاظ سے ایک اچھی گفتگو تھی اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار ایوری بڈی, آپ لوگوں کا بھی, مختار اور زبیر, اور انٹل نیکسٹ ٹائم. جی تھینک یو امان, اینڈ اسٹے ان ٹچ اینڈ نظر آ جایا کرو کبھی کبھی. جی آپ حکم کیجیے. ہیلو زبیر, کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ایم سوری لیٹ جوائن کیا, میں صبح آپ کو کہہ چکی تھی کہ تھوڑا ذرا شارٹ نوٹس ہے, میں چیزیں مینیج کری تھی. اچھا میں کچھ بہت اچھی مزیدار باتیں ہوئی. پھر آپ نے ایک دفعہ ایک لنک بھی مجھے پچھلے ہفتے بھیجا تھا, ایک PIDF کی پتہ نہیں, سوری نام مجھے بھول جاتے ہیں. اس میں ایک امریکن بندہ تھا, اس نے بات کی تھی سلج کی, سلگ پتہ نہیں کیا. بیسیکلی ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا کانسیپٹ کہ پیپر ورک بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مل نہیں سکتی, اور یہ بائی ڈیزائن ہے, یہ ایکسیڈینٹل نہیں ہے. اچھا ایک پوائنٹ یہ. پھر یہاں پہ ایک آفتاب صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. تیسری ایک یہاں بات ہوئی کہ سیکیورٹی اور یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں عام عوام کے لیے. اچھا ساری گفتگو سن کے میں جو اب جس پوائنٹ پہ ہوں, میں یہ سوچتی ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں عوام ہوں. میں اگر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ چیزیں کلیئر کریں, سارے انسٹیٹیوشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں, تو آپ بھی عوام ہی تھے جب تک آپ کو نوکری نہیں ملی. میں یہاں کسی شخص کو نہیں کہہ رہی, میں ایک جنیرک بات کر رہی ہوں. تو بھائی آپ کب سے اتنے دادے بن گئے کہ آپ فیصلے کریں گے کہ کیا انفارمیشن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستانی اس وقت سیکیور فیل کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کون سا شخص ہے جس کو امپلائمنٹ کی سیکیورٹی ہے, یا ہیلتھ کے بارے میں کوئی سیکیورٹی ہے, یا ایجوکیشن کے بارے میں وہ سیٹسفائیڈ ہیں, یا گورننس سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں. تو یہ کس قسم کی مطلب پروٹیکشن ہو رہی ہے جس کے تحت ہم کسی قسم کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتے؟ آج آپ جوڈیشل ایڈمنسٹریشن پہ بات کر رہے ہیں, اس میں بھی پرابلم ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ کسی نے یہاں یہ بات کی ہے کہ جوڈیشری آزاد کتنی ہے ہماری. اور یہ جو بات ہے کہ جی یہ آپ جمع کرائیں اور پھر 15 دن بعد یہ ملے گا, پھر اس کے بعد 15 دن بعد نہیں ملا تو پھر 15 دن بعد یہ کریں, یہ جو سارے میکنزمز ہوتے ہیں وہ سارے ڈسکریجنگ میکنزمز ہوتے ہیں, یہ کنٹرولنگ میکنزمز ہوتے ہیں, یہ کوئی آرگنائزیشنل نہیں ہوتے. میں نے جوڈیشل ایڈمنسٹریشن تو نہیں کی, لیکن میں نے 10-15 سال ایڈمنسٹریشن کی ہے, اور میرا سب سے جو بڑا ڈس ایگریمنٹ ہمیشہ ہوتا تھا کہ پروسیسز کو اتنا کمپلیکیٹ کرتے ہیں جان کے, اور اتنا زیادہ ٹائم لیتے ہیں کہ جو بندہ جس کو ضرورت ہوتی ہے, جو سیکر آف جسٹس ہوتا ہے یا سیکر آف ہیلتھ میں کہہ دیتی ہوں آپ کو, چلیں وہ تنگ آ کے چھوڑ کے یا تو مر کھپ جاتا ہے یا وہ گھر چلا جاتا ہے.
میں ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتی ہوں کہ کرشن نگر کے اندر اور الام آباد ٹاؤن میں 3 مرلے کے گھر ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو لوگ ہیں پچھلے 10 سال سے اپنے باپ کا گھر نہیں بیچ سکتے کیونکہ جی ایل ڈی اے نے کہا ہے کہ جی پتہ نہیں 10-15 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایل ڈی اے کے سارے ریکارڈز کو آگ لگ گیا تھا. جی ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے, تو نہ وہ اب زمین بیچ سکتے ہیں بہن بھائی, نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. مطلب جان کے, آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دا ورڈ جان کے, انٹینشنلی جو پہلے بات ہوئی کہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہونا, کنٹرول کرنا, یہ سب چیزیں بائی ڈیزائن ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی اسپیکرس ہیئر, میں اس چیز سے 100% ڈس ایگری کرتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں عوام کے لیے ہیں. آئی ایم سوری, اگر عوام کے لیے اتنا کچھ آپ سارے مطلب پاکستان میں ہو رہا ہوتا تو لوگ بلک بلک کے مر نہ رہے ہوتے. لوگ اپنے آپ کو پیٹرول پھینک کے آگ لگا رہے ہیں. بھائی کیا بات کر رہے ہیں یہاں پہ سارے کہ جی یہاں پروسیسز ہوں گے, 50 سالہ منصوبہ ہوگا, پھر آہستہ آہستہ کریں گے. پیپل آر کلنگ دیم سیلز. نوکری نہیں ملی ایک جرنلسٹ کو, اس نے اپنے آپ سوئسائڈ کمٹ کر لیا. ایک عورت نے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک لیا کورٹ کے باہر, اس کا خامند اس کی بچی کو ریپ کر رہا تھا. آپ لوگ کس قسم کی ہوائی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. پھر the citizen of this country are literally dying. یہ میٹافورک بات نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, سوئسائڈ کر رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بہت اچھے اردو اور انگریزی میں ہم ڈسکشن ہی کر رہے ہیں. تو ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی, میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا ہمیشہ کہ ہاں جی ہم کچھ کریں گے, میں نہیں بلیو کرتی ہوں یہ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام اب تنگ آ چکی ہوئی ہے, اور جو ہمارے جو جتنے بھی حکمران ہیں, چاہے وہ کسی انسٹیٹیوشن کے ہوں یا پالیٹکس میں ہوں یا یہ سول سرونٹس ہوں, سب کو خوف آنا چاہیے کیونکہ لوگ تنگ آ گئے ہیں. پیٹرول مہنگا کر دیا, آٹا مہنگا کر دیا, سانس نہیں لے سکتے آپ, اتنی پولوشن ہے. آئی ایم سوری, میں بہت زیادہ شاید رینٹ کر رہی ہوں, لیکن میں نے بہت پیشنٹلی ساری اسپیس میں سب کے سنے. لیکن وہ کون سا پوائنٹ ہے جب جو لوگ جن کے پاس پاور ہے, جس بھی پوزیشن میں وہ ہیں, ان کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی تیری تنخواہ میں دے رہی ہوں, سمجھ آ گئی, تجھے میں نے الیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آرمی میں تو تیری تنخواہ میں دے رہی ہوں اور میں ہی ذلیل ہو رہی ہوں. مطلب دس از سو انفیئر آن سو مینی لیولس کہ جس کی حد نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ 15 سال کی چیزیں ہونی چاہیے. میرا خیال ہے وہ جو بندہ تھا, وہ جو واشنگٹن ڈی سی سے گورا آیا تھا, اس نے یہ چیز کہی تھی, اور پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ کوئی آڈٹ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور ہم جی کریں گے ریسرچ کر کے. خدارا اگر کوئی لوگ, یہاں پہ لفظ یوز ہوتا ہے نیک نیت ہیں, تو خدارا سمپل کریں چیزیں تاکہ لوگ سانس لے سکیں, لوگ کھانا کھا سکیں, لوگ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں, ان کو کوئی جسٹس ملے. اس طرح سے تو بہت برے حالات ہیں, پتہ نہیں کیا ہو چلے گا. تو سوری میں ذرا زیادہ بول گئی, بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ دس کہ پلیز میک دس لیس انٹلیکچوئل اینڈ مور ریئل ان the 3-dimensional world. People who are involved should know this, and I know that they know this, but they pretend that this is like a high functioning intellectual debate. It is not. یہ لوگ نمبرز نہیں ہیں, 22 کروڑ عوام, they are real human beings who breathe, walk, talk and eat and sleep. So خدا کے لیے اتنی ایپتھی چھوڑ دیں آپ لوگ, کیونکہ ایک دن آئے گا کہ آپ لوگ بھی ذلیل ہوں گے. ہم تو ہو رہے ہیں, آپ لوگ بھی ہوں گے, because history has proven that. So میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ انسٹیڈ آف ہیونگ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس, پلیز 3-dimensional world میں کچھ کر لیں. کیسے کرنا ہے چلیں آپ لوگ کر لیں ڈیسائیڈ, لیکن کچھ کر لیں آپ لوگ. تھینک یو, سوری فار اسپیکنگ سو مچ زبیر. تھینک یو ویری مچ. بلکہ چونکہ ہم یہ اسپیس بہت پریکٹیکل سے ایک ایشو پہ ہی ہوئی, مختار صاحب نے ریکویسٹ کی, سپریم کورٹ سے انفارمیشن مانگی, دے ڈکلائنڈ, اینڈ ناؤ تھنگز آر ٹیکنگ اے نیو شیپ, جس میں میرا خیال ہے ایک انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جائیں گے. جی مختار صاحب آپ کے پاس مائک ہے, آپ ووٹ آف تھینکس اینڈ دین وی ول کلوز دس اسپیس. تھینک یو جی ویری میرے خیال میں مچ. بہت تھینک یو ویری مچ پارٹیسپینٹس. یہ جو آخر میں بات ہوئی ہے کہ صاحبوں نے بات کی ہے, میرے خیال میں بہت وزن ہے اس میں. ہم یہ سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ارد گرد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور پراپرٹی کے مسائل سے لے کے اور بہت سارے مسائل جو ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. لیکن اصل بات جو میں میرے خیال میں اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے چلوں, جو کہ صاحبوں نے بات کی ہے, تو وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سوچیں اور آپ ایپتھی چھوڑ دیں. میرے خیال میں ہم اس کو ایسے اگر کہیں کہ ہم ایپتھی چھوڑ دیں, آج سے میں ایپتھی چھوڑ دوں گی, اور جہاں جہاں پہ میں پریکٹیکلی کوئی امپیکٹ ڈال سکتی ہوں, کوئی پہلا سٹیپ لے سکتی ہوں, میں لوں گا. اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو ٹول ہے
یہ ہمیں اس حوالے سے امپاور کرتا ہے. آج اگر میں نے یہ سوچا فار ایگزامپل کہ سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن میں مجھے لگتا ہے ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو میں نے اس پہ کوشش کی. اور کسی اور کو ہو سکتا ہے لگتا ہو کہ وہ کہے کہ یہ جو میرے ساتھ والے پارک میں گند پڑا ہوا ہے تو یہ صاف کیوں نہیں ہو رہا. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ LDA CDA یہ کیوں نہیں کر پا رہا، اور اس کے وسائل کیا ہیں، لوگ کتنے ہیں اس کام کے لیے، کہاں پہ ڈپیوٹ ہیں، کسی کے گھر میں کام تو نہیں کر رہے، اس پارک میں کام کیوں نہیں کر رہے. تو یہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا ٹول ہے جو اس میں ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. اسی طرح سے پراپرٹی کے مسائل، اسی طرح سے صفائی کے مسائل، ہیلتھ ایجوکیشن کے مسائل. میں آپ کو ایک دو چیزیں آخر میں شیئر کرتا ہوں اور اس کو کلوز کرتے ہیں. میں نے تو چلو یہ انفارمیشن ریکویسٹ سپریم کورٹ کو فائل کی جو بہت ایک ہائی فائی وہ نظر آتا ہے کہ شاید، لیکن ایسی ریکویسٹ بھی فائل ہوئی ہیں اور ان کا امپیکٹ آیا ہے کہ جب کسی نے کسی ضلع کی DHQ ہاسپٹل سے پوچھا کہ آپ کے پاس سنیک بائٹ کی ویکسین موجود ہے، تو جواب آیا کہ نہیں ہے، 3 4 6 مہینے سے ہم نے NIH کو لکھا ہوا ہے. اور اس انفارمیشن ریکویسٹ، اور چونکہ جواب آیا اور جواب آسانی سے نہیں آیا، کمیشن کے کہنے پہ آیا، لیکن دیٹ سیٹ دا بال رولنگ. چونکہ اب امبیرسمنٹ تھی، چونکہ آپ خود یہ مان رہے ہیں، لکھ کر مان رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس جی کتنی ایکس رے مشینز ہیں اور کتنے عرصے سے خراب پڑی ہیں. اسی طرح سے کسی ضلع کے EDO ایجوکیشن سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں کتنی سینکشن پوسٹ ہیں ٹیچرز کی اور کتنی خالی پڑی ہیں، تو کسی ضلع سے جواب آیا کہ 6000 خالی پڑی ہیں. تو میرے خیال میں بہت کام کرنے کی گنجائش ہے. یہ اگر ہم پہلے سٹیپ پہ جب ہم انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے آرگیومنٹ میں بہت وزن آ جاتا ہے. جب ہمارے پاس انفارمیشن ہو، وہ ایکوریٹ ہو، اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم ایکوریٹ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک طرف تو ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے اس ٹول کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں، اپنی آواز اٹھائیں، اور دوسرا اس کو استعمال کریں. اس کے نتیجے میں انفارمیشن لے کے جس شعبے میں بھی ہماری دلچسپی ہے، ہمارا اپنا دل دھڑکتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری لانے کی گنجائش ہے، ہم وہیں پہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب کا، بہت پیشنیٹلی، بہت دلچسپی سے آپ سب لوگ اس میں شامل رہے. ہم اس میں مزید جو ہے انشاءاللہ مزید فورمز بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے ٹائم دیا، وقت دیا، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. امان بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی آصف شہزاد صاحب بھی تشریف لائے رائٹرز سے. Thank you very much everyone, and see you next time inshallah soon with some other topic and some other discussion. Thank you very much. So nice of you. تھینک یو جی، تھینک یو زبیر صاحب، تھینک یو امان صاحب.